السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گئی ساتوں کا ملال۔ ناول کی رائٹر ہیں سیما مناف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس کا شادی میں جانے کا قطعی موڈ نہیں تھا، لیکن امی بضد تھی کہ اسے ساتھ ہی لے کر جائیں گی۔ آخر ممانی کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں کیا کروں گی امی وہاں جا کر؟ کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، دوسرے طوبا بھی نہیں، یہاں میں سخت بور ہو جاؤں گی۔ اس نے کوئی چوتھی بار احتجاج کیا تو امی چڑ سی گئیں۔ ایک تو میں تم لڑکیوں کے بور ہونے سے سخت عاجز ہوں، یہاں نہیں جانا بوریت ہوتی ہے، اس سے نہیں ملنا وہ بہت بور ہے۔ ارے بھائی، وہاں بوریت کا کیا سوال، کتنے سارے لوگ ہوں گے۔ بھابھی کتنی خفا ہوتی ہیں اس بات پر کہ تم لوگ ان کے ہاں سالوں اس لیے نہیں جاتی کہ ان کے گھر کوئی لڑکی نہیں ہے۔ لو بھلا، اب کسی کے ہاں تم لوگوں کا دل بہلانے کو تمہاری ہم عمر لڑکیاں نہیں ہوں گی تو تم لوگ نہیں جاؤ گی کہ بوریت ہوتی ہے۔ یا اللہ امی، آپ تو بس۔ اچھا چلی چلوں گی۔ ان کے ناراض ہونے پر اسے پسپا ہونا پڑا۔ دیکھو بیٹا، تقریبات میں چلا کرو ورنہ لوگ آدم بیزار اور نخریلی سمجھنے لگیں گے۔ کل کو مجھے تم دونوں کی شادیاں کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری اور طوبا کی شادی صحیح عمروں میں کر دوں۔ عمر نکل جائے تو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اب گھروں میں بیٹھی رہو گی، کسی سے ملو جلو گی نہیں تو کون جانے گا تمہیں؟ امی اسے سمجھانے لگی۔ ان کی اس منطق پر اس کا دل مزید خوب ہو گیا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی کہ تقریبات میں تیار ہو کر خود کو پسند کروانے جاؤ؟ لڑکیاں نہ ہوئی، گائے بکریاں ہو گئی۔ اس نے چلے دل سے کہا۔ اچھا اب وقت پر ڈھنگ سے تیار ہو جانا۔ امی اسے ہدایات دیتی ہوئی کمرے سے چلی گئیں تو وہ دل ہی دل میں طوبا کو کوسنے لگی، جو لاہور جا کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹی خالہ کے ہاں تیسری ولادت متوقع تھی، اس لیے انہوں نے اسے بلوا بھیجا تھا۔ وہ بھی ایسی تھی کہ ان کے ایک فون پر تیار ہو گئی۔ خالہ کے ہاں 2 بیٹوں پر بیٹی ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ طوبا نے فون پر چہکتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ ابھی 1 مہینے سے پہلے نہیں آ سکے گی۔ نہ آؤ مرو وہیں۔ اس نے غصے میں فون پٹک دیا تھا۔ کیا بات ہے، منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ عثمان بھائی جو انہیں شادی میں چھوڑنے جا رہے تھے اسے انتہائی سنجیدہ پا کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، اس نے اسی موڈ میں جواب دیا۔ زبردستی جا رہی ہیں تمہاری ہمشیرہ۔ امی کا موڈ اس کے منہ بنا کر بیٹھنے پر آف ہونے لگا۔ اچھا، عثمان بھائی زور سے ہنسے۔ ارے بھائی، لڑکیاں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں شادی اور دوسری تقریبات میں جانے کے، سچ دھج دکھانے کا موقع جو ملتا ہے۔ آپ کو بڑا تجربہ ہے۔ ان کی بات پر وہ مسکرائی۔ ہاں کچھ۔ انہوں نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ پوری تقریب کے دوران وہ انتہائی سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھی رہی، لڑکیوں کی تیاریوں اور محفل کی رونق کو دیکھتی رہی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ایک سوبر سی ادھیڑ عمر کی خاتون مستقل اسے نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات کا علم اسے شادی کے چوتھے روز ہوا جب وہ خاتون اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ان کے ہاں چلی آئی۔ ان کی آمد خاصی غیر متوقع تھی اس کے لیے، اور امی بھی شاید بے خبر تھی ان کے ارادوں سے، لیکن وہ خاتون ان کے لیے انجان نہیں تھی۔ تبھی تو امی انہیں دیکھ کر کھل اٹھی تھی اور بڑے خوشگوار لہجے میں ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے سلمیٰ بھابھی آپ کو دیکھ کر یہاں، امی نے کوئی دوسری مرتبہ کہا تو فاریہ نے بغور امی کو دیکھا جو چہرے سے واقعی خوش نظر آ رہی تھی۔ سوچتی تو تھی خالدہ، بس فرصت ہی کم مل پاتی ہے گھر سے۔ ایک تو ہم لوگوں نے خواہ مخواہ گھر کے کاموں کو سوار کر لیا ہے خود پر، پہلے بھی لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وقت نکالا ہی کرتے تھے، انہوں نے جواباً کہا۔ جی ہاں بھابھی، ٹھیک کہا آپ نے، واقعی کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں ہم لوگ، جبکہ گھر کا زیادہ تر کام تو ماسیاں اور مشینیں کر لیتی ہیں۔ امی مسکرائی، پھر فاریہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے بھائی فاریہ، جاؤ بہن کو اپنا کمرہ وغیرہ دکھاؤ، خاموش کیوں بیٹھی ہو تم دونوں؟ ہم لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں آنٹی۔ خاتون کے ساتھ آنے والی لڑکی بھی مسکرا کر بولی۔ ارے بیٹا، تم جوانوں کے لیے ہم بوڑھیوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ امی نے کہا تو وہ پھر سے مسکرائی۔ غلط کہہ رہی ہیں آنٹی آپ، اگر بڑھاپا میری مما اور آپ جیسا ہو تو سب پر ہی آئے، اتنا گریسفل خوش مزاج سا۔ اس کی بات پر فاریہ کو بھی مسکراہٹ میں اس کا ساتھ دینا پڑا، آخر اس کی بات کی تائید بھی تو کرنی تھی۔ یہ تم لوگوں کی سوچ ہے بٹیا، امی کو اس کی بات اچھی لگی تھی۔ میری بیٹی کم دوست زیادہ ہے، سلمیٰ آنٹی نے فخریہ کہا۔ ہم دونوں گھنٹوں بھی باتیں کریں تو نہیں تھکتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی آپ، امی نے سر ہلایا۔ ماں باپ کو اولاد کا دوست ہی ہونا چاہیے۔ چلے فاریہ، آپ کا کمرہ بھی دیکھیں، یقیناً آپ کی طرح اچھے ذوق کا حامل ہوگا۔ وہ اٹھتے ہی بولی۔ جی ضرور چلیے۔ فاریہ سے اپنی سنگت میں لیے اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ ویسے آپ نے اس بات کا اندازہ کیسے لگایا کہ میرا ذوق اچھا ہے؟ آپ کی شخصیت سے، آپ کے لباس سے، آپ کی گفتگو سے۔ اچھا، اس بات کے لیے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے پہلی ہی ملاقات میں میرے بارے میں اچھی رائے قائم کر لی، فاریہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی آپ کا کمرہ بےحد پرسکون اور خوبصورت ہے۔ اس نے تعریفی نظروں سے چاروں جانب کا جائزہ لیا۔ فاریہ کو ہلکے رنگ ہمیشہ سے پسند تھے، کتابوں کے معاملے میں اس کا ذوق بہت اچھا تھا۔
پھولوں پودوں سے اسے عشق تھا اور سادگی اس کے مزاج کا خاصا تھی، اور اس کا کمرہ بھی انہی کی باتوں کے مزاج کا مظہر تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی دیواروں اور آسمانی دبیز پردوں سے مزین اس کمرے میں لگے خوبصورت سے ریک میں ایک دو ڈیکوریشن پیسز کے علاوہ محض کتابیں تھیں جو جا بجا نظر آ رہی تھی۔ آسمانی اور سفید رنگ کے قالین نے کمرے کی شان اور بڑھا دی تھی۔ شکریہ زارا، کیا آپ کو بھی آسمانی رنگ پسند ہے؟ فاریہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ آسمانی رنگ تو شاید کسی کو بھی برا نہ لگتا ہوگا، لیکن اس کمرے میں آ کر مجھے ایک حیرت انگیز بات پتہ چلی ہے جو حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار بھی ہے۔ زارا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کی پسند، ذوق اور انداز حیرت انگیز حد تک ارسلان بھائی سے ملتے ہیں۔ ارسلان بھائی کون؟ فاریہ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں آئے ہیں۔ زارا شرارت سے ہنسی تو وہ گڑبڑا گئی۔ میرے بھائی جان ہیں، انتہائی ہینڈسم، خوش مزاج اور باذوق شخصیت کے مالک۔ اس دن شادی میں مما نے آپ کو دیکھا تھا، انہیں بھی آپ پسند آئی تھی، اور مجھے تو پہلی نظر میں ہی لگا تھا کہ ارسلان بھائی اور آپ کی جوڑی بہت مناسب رہے گی۔ وہ مزے سے سب کچھ بتا رہی تھی۔ جواباً فاریہ کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اب پہلا مرحلہ اس سلسلے کا طے ہو رہا ہے۔ مما آپ کی امی سے بات کرے گی، پھر آنٹی وغیرہ ہمارے گھر آئیں گے۔ تیسرے مرحلے میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا، اور پھر بات پکی۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ فاریہ اب بھی خاموش رہی تو زارا نے پوچھا، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نہ تو میں آپ لوگوں کے بارے میں ٹھیک سے جانتی ہوں، نہ ہی میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا ہے۔ ہاں امی جو مناسب سمجھے، فاریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ واہ بھائی، بڑی تابعدار ہیں آپ تو۔ زارا کے برجستہ کہنے پر اسے ہنسی آ گئی، اور اس ہنسی میں زارا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ امی کو ان کی آمد پسند آئی تھی۔ وہ دو جوان بیٹیوں کی ماں تھی، جلد از جلد ان کے لیے اچھے اور مناسب بھر تلاش کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ سلمیٰ بھابی فاریہ کی امی کو شروع سے پسند تھی۔ بے حد سلجھی ہوئی، خوش مزاج سی سلمیٰ بھابی کی عادات سے وہ ہمیشہ متاثر ہو جاتی تھی۔ وہ ان کی بھابی کے خالہ زاد بھائی کی بیوی تھی۔ کبھی کبھار انہی کے ہاں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان کے بیٹے ارسلان کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ پڑھا لکھا، اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ سب سے بڑھ کر ایک اچھی فیملی سے تعلق تھا۔ کیا جاب کرتا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن آج وہ بتا گئی تھی کہ وہ انجینئر تھا اور کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ بغیر تگ و دو کے اس کی بیٹی کے لیے گھر بیٹھے ایک اچھا رشتہ مل جائے۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سلمیٰ آنٹی صاف لفظوں میں کہہ گئی تھی کہ انہیں جیسی بہو کی تلاش تھی وہ انہیں مل گئی ہے۔ اب وہ گھر میں سب سے مشورہ کر کے جلد ان کے ہاں آئی تاکہ گھر بار دیکھ سکیں۔ امی کو معلومات تو زیادہ کرانی نہیں تھی، ان کی بھابی اور بھائی ان سب کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ بس اب گھر وغیرہ دیکھ کر کچھ وقت لے کر ہاں ہی کرنی تھی، اور انہوں نے اس میں بالکل بھی دیر نہیں لگائی۔ پاپا عثمان بھائی اور امی ماموں وغیرہ کے ساتھ ان کے ہاں ہو آئے تھے۔ عثمان بھائی کو بھی ارسلان بہت پسند آیا تھا، اور یوں امی نے سب کی متفقہ رائے سے ہاں کہہ دی تھی۔ اسی رات اس نے لاہور طوبہ کو فون کیا اور یہ ساری کارگزاری بتائی تھی، تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی، پھر خفا ہونے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اکیلے اکیلے منگنی کر کے بیٹھ گئی، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ منگنی نہیں، ابھی صرف بات طے ہوئی ہے، فاریہ نے فوراً تصحیح کی۔ ہاں وہ بھی کر لینا۔ تو تم کیوں جا کر بیٹھ ہی گئی ہو؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں، 10 دن پہلے یونیورسٹی بھی کھل گئی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے تمہارا۔ آ رہی ہوں بھائی، جب واپس آنے کا کہو خالہ روک لیتی ہیں، کبھی خالو جان پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن اب نہیں ٹھہروں گی۔ ویسے ہمارے دولہا بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بس۔ اس نے جان بوجھ کر لہجہ خشک کر لیا، یعنی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ طوبہ کو تشویش ہونے لگی۔ تم سے مجھے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ امی نے کہا ہوگا بیٹی کر لو، تم نے فوراً مشرق کی لڑکیوں کی طرح ہاں کر دی ہوگی۔ ارے نہیں بھائی، امی کیا اتنی ظالم ماں ہیں؟ انہوں نے مجھے تصویر بھی دکھائی تھی، ملوایا بھی تھا۔ ملوایا بھی تھا؟ طوبہ چیخ ہی پڑی۔ واقعی امی تو بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ کیسی ہیں وہ؟ تمہیں اچھے لگے کہ نہیں؟ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ دیکھنے میں برے نہیں ہیں، کافی باذوق ہیں۔ باتیں کیا ہوئیں؟ میں کوئی زیادہ دیر تھوڑی بیٹھی تھی، ان کی بہن اور چھوٹا بھائی بھی آیا تھا ساتھ، ادھر عثمان بھائی بھی تھے۔ میں 5-10 منٹ ہی بیٹھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دھت تیری کی، تم ہو ہی احمق۔ طوبہ جھنجھلا گئی۔ یہ کیا تم مجھے بار بار احمق کہے جا رہی ہو؟ اچھا اب میں فون بند کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ فون گھر میں کسی کو بتائے بغیر کیا ہے۔ امی رات میں کریں گی خالہ کو فون، تم ابھی کسی سے کچھ کہنا مت۔ 2 اور باتوں کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ زارا کا تقریباً روز ہی فون آ جاتا تھا، جس میں زیادہ تر باتیں اپنے بھائی کے متعلق ہوتی، جنہیں سن سن کر فاریہ کو اکثر حیرت ہوتی۔ وہ کافی حد تک اس کا ہم مزاج اور ہم خیال تھا۔ ان دونوں کی پسند اور ناپسند بھی بہت ملتی تھی، اور وہ جھجک کے باعث اسے نہ بتا پاتی کہ یہی سب تو اسے بھی پسند ہیں۔
وہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ اس کا ہم ذوق تھا۔ وہ اس بات سے بہت ڈرتی تھی کہ اسے زندگی کا ایسا ساتھی ملے جو اسے اس کی باتوں، اس کی سوچوں کو نہ سمجھ سکے، اس کے شوق اور مشاغل جس کے نزدیک بیکار مشغلہ ہوں۔ وہ موسم کی بات کرے تو وہ آٹے کا بھاؤ بتانے لگے، وہ کوئی اچھا شعر سنائے تو وہ اپنی کاروباری الجھنیں بیان کرنے لگے۔ خدا کا شکر تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ طوبا نے آتے ہی ارسلان سے ملنے کا شور مچا دیا۔ مجھے آج ہی جانا ہے ارسلان بھائی کو دیکھنے۔ ارے بیٹا، آج ہی تو آئی ہو، آرام تو کر لو، کل چلی جانا، فون کر دینا جانے سے پہلے۔ امی نے کہا تو میں کون سا تھک گئی ہوں امی، 1 گھنٹے میں پہنچ گئی ہوں، بس مجھے آج ہی جانا ہے۔ عثمان بھائی مجھے لے چلے نا۔ اچھا بھائی، لیکن فون تو کر دوں میں وہاں، بغیر اطلاع کے پہنچ جانا اچھی بات نہیں، عثمان بھائی نے سمجھایا۔ جی نہیں، میں تو ایسے ہی جاؤں گی بغیر بتائے۔ لو بھلا، ہم کیا دعوت میں جا رہے ہیں، مل کر آ جائیں گے۔ انہوں نے کون سا گھر سجانا ہے، کیا پتہ سجوا ہی لیں گھر کو، آخر اکلوتی سالی ہو۔ عثمان بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اکلوتی تھی، تبھی تو میرے بغیر سب کچھ کر لیا آپ لوگوں نے۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ ارے بیٹا، ابھی کچھ ہوا کہاں ہے، وہ لوگ منگنی کرنے کو کہہ رہے ہیں، شادی تو اگلے سال ہوگی۔ امی بولی، خوب دھوم دھڑکا کر لینا تم لوگ۔ اچھا، میں ذرا تیار ہو جاؤں، اور یہ بابا کب آئیں گے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں آج؟ ہاں بھائی، مسجدوں اور ریڈیو میں اعلان کروانا بھول گئے ہم لوگ کہ ہماری نور نظر طوبا بیگم کراچی لوٹ کر آ رہی ہیں۔ فاریہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ تم تو بات نہیں کرو مجھ سے مشورہ تک نہیں لیا، ہاں کر کے بیٹھ گئی، بڑی جلدی تھی، تیار بیٹھی تھی جیسے۔ وہ ناراضگی سے بولی، ہاں تم تو بڑی اماں ہو نا اس کی۔ عثمان بھائی نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اٹھو، آپ تیار ہو جاؤ جلدی سے، لیکن اتنا تیار بھی نہ ہونا کہ واپس لانا مشکل ہو جائے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا اور بھی ہے، کہیں پھیل جائے کہ آج ہی قاضی کو بلائیں۔ عثمان بھائی آپ بھی بس۔ وہ اٹھلائی، پھر اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ ارسلان کے گھر ان کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ اتفاق سے سبھی گھر میں موجود تھے۔ آنٹی اصرار کر کے انہیں کھانے تک روکنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، کھانا ہم گھر میں ہی کھائیں گے، آج 3 مہینوں بعد تو میں اپنے گھر میں کھانا کھاؤں گی۔ طوبا نے ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، کل سے کھا لیجیے گا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیا، کچھ دیر تو بیٹھیں، ابھی تو آئی ہیں آپ۔ زارا نے بھی اصرار کیا تو انہیں ماننا ہی پڑا۔ واپسی میں پورے راستے طوبا عثمان بھائی کے کان کھاتی آئی، بہت اچھے ہیں ارسلان بھائی، بلکہ خالی اچھے نہیں، بہت ہی اچھے۔ اس نے بہت ہی پر بہت زور دیتے ہوئے کہا، اس قدر مکمل شخصیت بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ قسمت کھل گئی اپنی فاریہ کی تو۔ فکر مت کرو، تمہارے لیے بھی جلد ایسا ہی دولہا ڈھونڈ لیں گے۔ عثمان بھائی نے چھیڑا تو وہ جھیم گئی۔ لیجیے آپ بھی بس، میں اس لیے تھوڑی کہہ رہی تھی تو بھائی پھر کس لیے کہہ رہی تھی؟ ان کا لہجہ بدستور تھا۔ بھائی وہ ہیں ہی اتنے اچھے، اور ان کے گھر والے بھی۔ اسد کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ انہوں نے انجان بن کر جان بوجھ کر ارسلان کے چھوٹے بھائی کا نام لیا۔ عثمان بھائی، وہ چیخی پڑی، کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہر وقت الٹے سیدھے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اس کے چیخنے پر وہ اور زور سے ہنسنے لگے۔ گھر آ کر بھی وہ ارسلان کی تعریفوں کے پل باندھتی رہی، اور فاریہ کو پہلی مرتبہ عقل مند کا خطاب دیتے ہوئے بولی، شکر ہے پہلی بار تم نے احمق ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ ارسلان بھائی اتنے اچھے ہیں کہ حد نہیں، مہربانی آپ کی کہ وہ آپ کو پسند آئے، ویسے یہ عقل مندی میری نہیں، اس میں 100% گھر والوں کا ہاتھ ہے۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جب بھی میں کہوں، تم جو ہمیشہ سے بیوقوف ہو، اس قدر اچھا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ بھی مسکرائی۔ بری بات ہے طوبا، تم ہمیشہ بڑی بہن کو احمق بیوقوف کیوں کہتی ہو؟ امی نے اسے ٹوکا۔ کون سا 10 سال بڑی ہے، 1 سال کا تو فرق ہے، اور پھر امی آپ جانتی ہیں بچپن سے اس کے سارے فیصلے میں کرتی ہوں، سیدھی ہے، تمہاری طرح تیز نہیں ہے۔ امی نے اس کی حمایت میں کہا، تو تیز بننا چاہیے نا امی، ورنہ زمانہ بیچ کھاتا ہے۔ امی کی بات پر طوبا نے کہا، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، میری کتابیں لائیں تم آتے ہی؟ تو وہاں چلی گئی۔ فاریہ نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، ہاں لائی ہوں، سچ فاریہ، کراچی کے مقابلے میں لاہور میں کتابیں کافی ڈسکاؤنٹ پر مل جاتی ہیں، آؤ دکھاتی ہوں، بڑا اچھا ایک سوٹ بھی خریدا ہے میں نے تمہارے لیے، آسمانی کلر کا، بہت اچھی امبرائڈری کی ہوئی ہے اس پر، دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئیں تو امی اپنے سویٹر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ دن خاموشی رہی، ارسلان کے ہاں سے بھی نہ کوئی آیا، نہ کسی نے فون کیا۔ فاریہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا، زارا تو اسے روز ہی فون کرتی تھی، اب خود سے اسے فون کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ طوبا، ذرا زارا کو فون تو کرو، کافی دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ زارا کو یا ارسلان بھائی کو؟ طوبا نے اس کی بے چینی محسوس کر کے مسکراتے ہوئے کہا، بکواس نہیں کرو، میں زارا کو ہی کہہ رہی تھی۔ وہ جھیم گئی، تو بھائی ارسلان بھائی کو کرنے میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں، آپ بسد شوق کر سکتی ہیں، وہ تو میں کر ہی لوں گی۔ زارا پوچھو تو منگنی کا کیا پروگرام ہے؟ کپڑوں کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے فون کی جانب آ گئی۔ زارا سے ہی مختصر سی بات ہوئی، ارسلان گھر پر نہیں تھا۔ فاریہ نے محسوس کیا کہ زارا کا لہجہ کچھ الجھا ہوا تھا۔
پہلے جیسی چنچالی بھی نہیں تھی اس کی باتوں میں۔ شاید وہ کسی الجھن میں تھی، ورنہ تو وہ ہر فون پر اس کے کان کھا جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ فاریہ نے کھانا بنانے نکالنے اور کھانے کے دوران کوئی 10ویں بار سوچا، امی آپ آج کل میں فاریہ کے سسرال فون کریں، پوچھیں ان کا کیا پروگرام ہے منگنی کا۔ پہلے تو جان کھا رکھی تھی، روز اصرار ہو رہا تھا، ہم لوگ ہی طوبیٰ کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ٹال رہے تھے۔ کھانے کے دوران عثمان بھائی نے کہا، ہاں کل صبح کروں گی، تاکہ پھر تیاری شروع کریں۔ امی نے جواب دیا، ہائے امی کتنا مزہ آئے گا، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ عثمان بھائی کے لیے بھی لڑکی دیکھ لیتی نا، دونوں کو ساتھ ہی نپٹا دیتے۔ طوبیٰ نے خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا، تو پھر تمہارا کیا قصور ہے خالدہ بیگم، آپ ہماری چھوٹی کے لیے بھی جلدی کوئی لڑکا تلاش کر لیں۔ بابا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اللہ بابا، آپ بھی عثمان بھائی کی طرح کہنے لگے۔ طوبیٰ کے جیمنے پر سب کوئی بابا کی اس بات پر مزہ آیا۔ کوئی غلط کہہ رہے ہیں بابا، میں کل ہی اخبار میں اشتہار دیتا ہوں رشتے کے لیے۔ عثمان بھائی تو تھے ہی اپنے نام کے ایک۔ ارے بھائی تنگ نہ کرو میری بیٹی کو، دیکھتے نہیں اسے شرم آ رہی ہے۔ امی نے بھی انہی کا لہجہ اختیار کر لیا، مجھے کوئی شرم ورم نہیں آ رہی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا، جبکہ فاریہ ان سب کی ہنسی مذاق سے یکسر لاتعلق زارا کے رویے کے متعلق سوچتی رہی۔ دوسرے دن صبح جب امی نے فون کیا تو سلمیٰ آنٹی نے شام میں آنے کے لیے کہا۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ امی نے اس خیال سے پوچھا کہ انتظامات ٹھیک سے کیے جا سکیں۔ کوئی نہیں، میں تنہا آؤں گی، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا تو امی پریشان ہو گئیں۔ کوئی مسئلہ ہے بھابھی؟ نہیں کوئی خاص نہیں، میں شام تک آؤں گی۔ انہوں نے ٹال کر فون رکھ دیا اور امی بیچاری شام تک کسی ادھیڑ بن میں رہی کہ آخر انہیں ایسی کون سی بات کرنی تھی اب جب کہ ہر بات طے ہو چکی تھی۔ محلے میں اور عزیزوں کو پتہ چل چکا تھا۔ جہاں تک جہیز کا مسئلہ تھا، امی کئی بار کھل کر ان سے پوچھ چکی تھی کہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو بتائیں۔ ویسے تو وہ ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ تیاری کر چکی تھی، کافی خوشحال گھرانہ تھا، کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان کے ہمیشہ پوچھنے پر سلمیٰ آنٹی نے یہی کہا تھا کہ انہیں ایک اچھی بہو کی تلاش تھی جو انہیں مل گئی ہے، اور پھر ان کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ لیکن آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، اور جب شام میں سلمیٰ آنٹی آئیں تو امی ان کی شکل دیکھ کر مزید پریشان ہو گئیں۔ وہ شکل سے ہی بے حد پریشان اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے سلمیٰ بھابھی، خیریت تو ہے نا؟ امی نے ان کے بیٹھتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا۔ ہاں خالدہ، وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم سے کیسے کہوں، کتنے دنوں سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں۔ اس لڑکے نے تو بڑا شرمندہ کیا ہے مجھے تمہارے آگے۔ کیا ہوا؟ امی دھک سے رہ گئیں۔ یا آج کل کے لڑکے خدا جانے کیا سمجھتے ہیں خود کو، اتنی جلدی جلدی سوچیں بدلتی ہیں ان کی۔ وہ چہرے پر شرمندگی لیے بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ پلیز بھابھی آپ صاف صاف کہیں کیا بات ہے؟ امی نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو خالدہ، میں نے ارسلان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اسے فاریہ کو دکھایا بلکہ ملوایا تھا، اس نے فاریہ کو پسند کیا تھا، اس کے ہاں کہنے پر ہی رشتہ طے ہوا تھا، لیکن اب… وہ کہتے کہتے رک گئیں اور شرمندگی سے امی کو دیکھنے لگیں۔ اور اب… امی کا لہجہ تیکھا ہو گیا، آخر ان کی اور ان کی بیٹی کی عزت کا سوال تھا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسے شادی فاریہ سے نہیں بلکہ طوبیٰ سے کرنی ہے۔ سلمیٰ آنٹی نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ کیا؟ امی ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یقین کرو خالدہ، اس روز سے اس لڑکے کو سمجھا رہی ہوں۔ زارا نے الگ رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں۔ اسد کو اور اس کے پاپا کو کسی کو بھی اس کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اسد کے پاپا نے تو غصے میں اس سے بات کرنا ہی بند کر دی ہے، سخت خفا ہیں اس سے، لیکن وہ کہتا ہے عمر اسے گزارنی ہے، اسے طوبیٰ زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ طوبیٰ سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ اس نے پہلے طوبیٰ کو دیکھا نہیں تھا، اسے ایسی بیوی کی تلاش تھی۔ طوبیٰ کے بعد اس نے پھر کسی اور لڑکی کو جو اس سے بہتر ہوگی دیکھ لیا تو طوبیٰ کا کیا ہوگا؟ امی نے طنزیہ کہا۔ بھابھی یہ شادی بیاہ کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے، آج اسے پسند کر لیا، کل کسی اور کو، پرسوں کوئی اور۔ میں جانتی ہوں خالدہ، سلمیٰ آنٹی نے جلدی سے کہا، میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، میرے لیے بھی یہ اتنے ہی دکھ کی بات ہے جتنی تمہارے لیے۔ میں نے پورے خلوص اور محبت کے ساتھ فاریہ کو اپنی بہو کے طور پر پسند کیا تھا، اور اپنے بیٹے پر بھی کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اولادوں پر اپنی مرضی ٹھونستی ہیں۔ اگر ارسلان کو ذرا بھی اعتراض ہوتا تو خدا کی قسم میں کبھی بھی یہ رشتہ پکا نہیں کرتی، مجھے تو خود بیٹیوں کی قسمتوں سے ڈر لگتا ہے، میرا یقین کرو خالدہ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ امی کو ان کی صداقت اور خلوص پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن معاملہ ان کی بیٹی کا تھا، ہر ایک کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ارسلان اور فاریہ کی بات طے ہو چکی ہے، چند دنوں میں منگنی ہونے والی ہے، لیکن میں کیا کروں بھابھی، میری بچی پر تو داغ لگ جائے گا، لوگ اس میں عیب تلاش کرنے لگیں گے، آخر اس کا کیا قصور ہے، اس نے تو میرے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ امی کی آواز رن گئی۔ میں تو خود بے بس ہو گئی ہوں خالدہ، کتنا سمجھایا اس لڑکے کو ہر طرح سے، ناراض ہو کر غصہ ہو کر دیکھ لیا، پیار محبت سے سمجھا لیا، کہتا ہے فاریہ میں کوئی برائی نہیں، وہ اس سے اچھی لگی تھی،
تبھی تو وہ راضی ہوا تھا، لیکن طوبہ کو دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس کے تصور میں ہمیشہ طوبہ جیسی لڑکی تھی۔ وہ خود شوخ چنچل طبیعت کا مالک ہے، جبکہ فاریہ ایک سنجیدہ مزاج لڑکی ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ کوئی عیب ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں طوبہ کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو خالدہ، میں اسے سمجھا رہی ہوں، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا۔ میں خود اسے مناسب نہیں سمجھتی کہ پہلے ایک کے لیے رشتہ دیا جائے اور بعد میں دوسری بہن کو پسند کر لیا جائے، جبکہ پہلی بہن میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ آخر زبان بھی کوئی چیز ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سب کے ووٹ فاریہ کے حق میں ہیں، حتیٰ کہ ارسلان کے پاپا جو گھر کے کسی معاملے میں نہیں بولتے، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اس گھر میں بہو کے روپ میں صرف فاریہ آئے گی، فاریہ نہیں تو کوئی اور لڑکی نہیں۔ ارسلان اگر اس پر راضی نہیں ہوتا تو بے شک باہر کسی سے بھی شادی کر لے، کوئی شریک نہیں ہوگا اس کی شادی میں، اور ان کے فیصلے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں بولتے تو نہیں بولتے، لیکن اگر کچھ کہہ دیں تو پھر پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ میں یہ سب تمہیں ابھی نہ بتاتی اگر تمہارا فون نہ آتا، مجھے اس سلسلے میں کچھ وقت چاہیے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تم ابھی گھر میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ لیکن بھابھی اس طرح زبردستی یہ شادی کیسے؟ معاملات اس طرح طے نہیں ہوتے، میری بچی کی تو زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ میں جانتی ہوں وہ بہت حساس ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتی لیکن کوڑتی رہے گی، نہیں اس طرح میں اس کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ نہیں خالدہ، مجھے معلوم ہے یہ وقتی بات ہے، فاریہ اتنی اچھی اور پیاری بچی ہے، اس کی اور ارسلان کی شادی ہو جائے گی تو وہ سب کچھ بھول جائے گا، پھر میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، خدا خود دل میں محبتیں ڈال دیتا ہے، سلمی آنٹی نے سمجھایا۔ نہیں، میرا خیال ہے بھابھی آپ اس رشتے کو ختم ہی سمجھیں، میری بیٹی ساری عمر احساس کمتری میں زندگی گزارتی رہے گی، اگر اسے کچھ ذرا سا بھی کبھی پتہ چل گیا تو ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، وہ تو بے موت مر جائے گی۔ میں اسے جانتی ہوں، وہ بہت حساس ہے، کچھ نہیں بھول سکے گی، اسے کچھ پتہ چلے گا۔ یہ بات صرف تمہیں بتائی ہے میں نے، جمیل بھائی اور سمینہ کو بھی کچھ خبر نہیں ہونے دی ہے۔ انہوں نے فاریہ کے ماموں اور ممانی کا نام لیا۔ ہمارے ہاں سے آپ بے فکر رہیں، کوئی فاریہ سے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ سب اس سے محبت کرتے ہیں اور سب کا ووٹ اسی جانب ہے، بس کچھ وقت لگے گا، تب تک اپنے گھر والوں کو کسی بہانے سے سمجھا لو پلیز خالدہ میرے لیے، میں فاریہ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، میری اولین خواہش یہی ہے کہ وہی میرے ارسلان کی دلہن بنے، میں نے تو اسے پہلی نظر میں اپنی بہو کے روپ میں پسند کر لیا تھا۔ انہوں نے ملتجی نظروں سے امی کو دیکھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی کچھ دیر تو کچھ نہ کہہ سکیں، وہ جانتی تھی کہ سلمیٰ بیگم فاریہ کو بہت پسند کرتی ہیں، مخلص اور ہمدرد خاتون ہیں، یقیناً بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہیں، وہ چاہتی تو ان لوگوں سے یہ سب چھپا بھی سکتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ چھپانے کی بجائے خلوص نیت سے کام لیا تھا۔ میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہ ہی فاریہ کے بابا سے کچھ چھپا سکتی ہوں، میں ان سے مشورہ کروں گی، وہ جو کہیں گے تب تک آپ بھی کسی سے کچھ نہ کہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، طوبہ کا رشتہ میں کسی حال میں بھی ارسلان سے نہیں کروں گی، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، نہ ہی مجھے فاریہ کو کسی احساس کمتری میں مبتلا کرنا ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ ہاں اگر پہلے اس کا رشتہ آپ مانگ لیتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میں جانتی ہوں خالدہ یہ مناسب ہے بھی نہیں، اس طرح دونوں بہنوں کے دل ایک دوسرے سے خراب ہو سکتے ہیں، میں خود ایسا نہیں چاہوں گی، بس تم مجھے تھوڑا وقت دے دو اور یہاں بات کو سنبھال لو۔ طوبہ اور فاریہ کو اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں ہو تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مناسب راستہ نکال دے گا، انہوں نے امی کو تسلی دی۔ ان کے جاتے ہی امی کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا، وہ شدید تشویش میں مبتلا تھیں، ارسلان انہیں بہت پسند تھا اور وہ اتنی اچھی جگہ فاریہ کا رشتہ طے ہونے پر کافی مطمئن اور خوش تھیں، پھر اب تو سب رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کے علم میں بھی یہ بات اچھی طرح آ گئی تھی، اگر یہ رشتہ ختم ہوتا تو لوگ نہ جانے کیا سوچتے، باتیں بنانے والوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا ہے۔ رات میں انہوں نے طوبہ اور فاریہ کے اپنے کمروں میں چلے جانے کے بعد بابا کے سامنے یہ بات نکالی، عثمان بھائی کو بھی انہوں نے وہیں بلا لیا تھا۔ بابا امی کے منہ سے سب کچھ سن کر پریشان نظر آنے لگے، جبکہ عثمان بھائی کے چہرے پر غصے نے جگہ لے لی۔ ارسلان کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات سوچنے کی بھی، ایک بہن سے رشتہ طے ہو جانے کے بعد دوسری بہن کو پسند کر لیا اور وہ سلمیٰ آنٹی یہ اطلاع پہنچانے آ بھی گئیں۔ نہیں بیٹا، وہ تو خود شرمندہ کہہ رہی ہیں کہ کسی طرح یہ بات سنبھال لیں گی، سمجھا لیں گی ارسلان کو، وہ تو خود فاریہ کو زیادہ پسند کرتی ہیں، امی نے نرمی سے کہا۔ بات پسند کی نہیں امی، اصول کی ہے، اگر وہ طوبہ کو پہلے پسند کر لیتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس طرح یہ تو سراسر ایک لڑکی کی توہین ہے۔ عثمان بھائی بے حد غصے میں تھے۔ جانتی ہوں بیٹا، یہی مسئلہ تو ہے، میرے لیے دونوں بیٹیاں برابر ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ پہلے فاریہ کو پسند کر چکے ہیں، ٹھیک ہے کہ باقاعدہ کوئی رسم نہیں ہوئی، انہوں نے فاریہ کو کوئی ہار پھول تک نہیں پہنایا، لیکن زبان سے تو وہ اقرار کر چکی ہیں، نسبت طے ہو جانا ہی شریفوں کی ہاں بہت ہوتا ہے، چاہے باقاعدہ منگنی یا نکاح نہ ہوا ہو۔ اب لوگوں کو پتہ چلا تو کیا سوچیں گے، پھر فاریہ بھی کیا محسوس کرے گی، اگر ان کی بات مان بھی لیں تو
تو ایسی آفت کیا پڑی ہے؟ فاریہ کے لیے بھی رشتے بہت ہیں، کہیں اور ہو جائے گی اس کی شادی، لیکن ان سے کہہ دیجئے کہ اگر فاریہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ آپ فاریہ کے لیے وہ کہیں تب بھی انکار کر دیں، ہمیں نہیں کرنا اب وہاں رشتہ۔ عثمان بھائی نے انکار میں سر ہلایا۔ لیکن بیٹا اب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے اس نسبت کا، رشتہ ختم ہوا تو لوگ کیا کیا باتیں نہ بنائیں گے، ہمیشہ لڑکی میں ہی عیب نکالا جاتا ہے، اور پھر میری معصوم بے داغ سی بچی پر ٹھکرائے جانے کا داغ لگ جائے گا، وجہ بھی نہیں بتا سکیں گے لوگوں کو کہ کیوں بات ختم کی۔ امی فکر مندی سے بولیں، پھر بابا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ کہیں نا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کل ہی فون کریں ان لوگوں کو اور اس رشتے کو ختم کریں، بابا نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن اس طرح لوگ پوچھیں گے نہیں کہ منگنی ہونے والی تھی، پھر ایک دم کیا ہوا؟ بھاڑ میں ڈالیں لوگوں کو۔ بابا جھنجھلا گئے۔ میری بیٹی سے اہم لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، عثمان بھائی نے تائید کی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی فون کر دوں گی کہ طوبیٰ کے بارے میں تو ارسلان سوچے بھی نہیں، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ فاریہ کے لیے ہمیں اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مجھے گھرانہ بہت پسند ہے ان کا، بھابھی خود طبیعت کی بہت اچھی ہیں۔ اچھے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ملتے، اور اس صورت میں کہ ایک جگہ بات طے ہو کر ختم ہو جائے، پھر مجبوراً لڑکی کا رشتہ الٹی سیدھی جگہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ارسلان کو راضی کر لیں، میرا مطلب ہے جب طوبیٰ کے لیے انکار ہوگا تو وہ خود ہی مان جائے گا۔ امی کی بات پر عثمان بھائی کے ماتھے پر سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ لیکن امی، فاریہ اتنی فالتو نہیں ہے کہ ہم ان کی سب باتیں برداشت کر لیں، نہ ارسلان میں سرخاب کے پر لگے ہیں۔ نہیں بیٹا، بات فاریہ کے فالتو ہونے یا ارسلان کے انوکھے ہونے کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھی سے اچھی لڑکی کی بات ایک مرتبہ طے ہو کر ٹوٹ جائے تو لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں، پھر اچھا رشتہ ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ اسی لیے بیٹیوں کی پیدائش پر نہیں بلکہ ان کی قسمت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، پھر لڑکی والوں کو ہمیشہ برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تم بھی کچھ دن صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی بہتر راہ نکال دے گا، نہیں تو ہمارے پاس دوسرا راستہ تو ہے ہی کہ ہم دونوں کے لیے انکار کر دیں۔ امی نے بابا کی جانب تائیدی نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن جلد ہی کوئی فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ عثمان بھائی کو بالآخر ماننا پڑا۔ امی نے دوسرے روز ہی سلمیٰ آنٹی کو فون کر کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ طوبیٰ کے لیے وہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہیں، اور اس بات کے بارے میں انہوں نے طوبیٰ اور فاریہ کو بھی نہیں بتایا ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ گھر سے باہر اس بات کی خبر کسی اور کو نہ ہونے دیں، اور یہ کہ فاریہ کے لیے بھی وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی، سو انہیں جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یوں امی کے فون کرنے کے ہفتہ 10 دن بعد ہی سلمیٰ آنٹی خوش خوش چلی آئیں۔ ارسلان مایوس ہونے کی صورت میں فاریہ سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے طوبیٰ زیادہ پسند آئی تھی، اگر اس سے اس کی شادی ہو جاتی تو اچھا تھا، لیکن چونکہ فاریہ اسے بری نہیں لگتی تھی، اور یہ کہ طوبیٰ سے بھی اسے کوئی عشق وغیرہ تو نہیں تھا کہ وہ اس سے شادی نہ ہونے پر کہیں اور بھی نہ کرتا، تو اب وہ فاریہ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ مان جائے گا۔ اصل میں آج کل کے لڑکے ہنسی مذاق کرنے والی شوخ لڑکیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ اپنی فاریہ بیٹی ذرا سنجیدہ طبیعت کی ہے، بس یہی بات تھی، ورنہ وہ طوبیٰ سے شکل و صورت میں کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کی پسند وغیرہ تو ارسلان سے زیادہ ملتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ خوش رہیں گے۔ سلمیٰ آنٹی نے بتایا، دیکھیے بھابھی، میں بہت بڑا رسک لے رہی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ ارسلان اور اس کی خوبیوں سے زیادہ مجھے آپ اور آپ کے گھر کا ماحول پسند ہے، میں آپ پر بھروسہ کر کے مان رہی ہوں، امی نے رندی ہوئی آواز میں کہا، تو سلمیٰ آنٹی نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم بالکل بے فکر رہو خالدہ، فاریہ مجھے زارا سے کم عزیز نہیں ہے، پھر سارے گھر والے بھی اسے بہت چاہتے ہیں، رہا ارسلان تو وہ بھی اسے ناپسند نہیں کرتا، طوبیٰ کو اس نے بعد میں دیکھا، وہ اس کے ہنسنے بولنے والی عادت سے متاثر ہو گیا، ورنہ فاریہ کے لیے اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب کہ اسے اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ طوبیٰ کے ساتھ اس کی شادی بالکل ناممکن ہے، تو وہ فاریہ کے لیے خود ہی مان گیا ہے۔ میں نے اب بھی اس سے یہی کہا ہے کہ دیکھو، تم بھی ایک بہن کے بھائی ہو، اپنی بہن کو اس جگہ پر رکھ کر سوچنا، کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہ ہو، بعد میں طوبیٰ کے لیے ایسا سوچنا یا غلطی سے بھی اسے اس نظر سے دیکھنا گناہ عظیم ہوگا۔ تب اس نے یہی کہا کہ امی، پہلے کی بات اور تھی، منگنی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنی سوچوں کا اظہار کر دیا، لیکن شادی کے بعد تو ایسا سوچنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ سلمیٰ آنٹی نے محبت سے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ آپ یقین کریں بھابھی، فاریہ کے بابا اور عثمان تو اس بات کے بعد بالکل راضی نہیں تھے، لیکن میں نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا ہے، تم مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فاریہ بہت خوش رہے گی، وہ ہے ہی اتنی اچھی اور پیاری۔ امی خاموش ہو گئیں۔
پھر یہ طے ہوا کہ جلد 1 ہفتے کے اندر اندر منگنی کی چھوٹی سی تقریب منعقد کی جائے گی اور شادی صرف 2 مہینے بعد، تاکہ اس دوران شادی کی تیاری مکمل کی جا سکے۔ یوں منگنی کا دن بھی آن پہنچا۔ امی محسوس کر رہی تھی کہ فاریہ کافی لا تعلقی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بہت شوق و چنچل تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس نے کسی بھی بات میں بہت خوش دلی سے حصہ نہیں لیا تھا۔ طوبیٰ کے بار بار کہنے پر بھی وہ مہندی لگانے پر راضی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے فیشل وغیرہ کروایا تھا۔ ارے بھائی 2 ماہ بعد تو شادی ہے، اس میں لگوا لوں گی مہندی۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں عید پر بھی مہندی وغیرہ نہیں لگواتی، تمہیں شوق ہے ان باتوں کا، تم لگوا لو، اس نے بے نیازی بلکہ بیزاری سے جواب دیا تھا۔ کمال ہے، منگنی تمہاری ہو رہی ہے، مہندی میں لگوا لوں؟ طوبیٰ نے چڑ کر کہا۔ کیا پتہ تمہاری ہو جائے، وہ ہنس کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، ذرا سی چائے تو بنا لاؤ میرے لیے، سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن رات میں جب ارسلان کے گھر والے رسم کرنے کے لیے آئے اور طوبیٰ نے انتہائی خوش ہو کر اسے بتایا کہ وہ لوگ اس کے لیے بہت خوبصورت سوٹ مگر دوسری چیزوں کے لائے ہیں، ایک سونے کا نازک سا سیٹ بھی ہے، تو وہ کسی تاثر کے بغیر بولی، ٹھیک ہے شاباش، اب تم تیار ہو جاؤ منگنی کے لیے۔ کیا؟ طوبیٰ بری طرح اچھل پڑی۔ میری کس سے منگنی ہو رہی ہے؟ ارسلان سے۔ چلو میں تیار کرتی ہوں تمہیں، باقی تو ٹھیک ہے، بس سوٹ بدلنا پڑے گا اور تھوڑی سی لپسٹک اور بلش آن ڈارک کرنا پڑے گا، اس نے اطمینان سے کہا۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ الٹے سیدھے مذاق کا وقت نہیں ہے، امی کہہ رہی ہیں جلدی سے تیار ہو جاؤ تم، ورنہ رسم کرتے کرتے دیر ہو جائے گی۔ کتنا کہہ رہی تھی کہ کم از کم میک اپ بھی کر لو، صرف سوٹ بدلنا اور بال بنانا رہ جاتے۔ چلو اٹھو، زارا ابھی سب چیزیں لے کر آ رہی ہے، طوبیٰ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم نے میری بات سنی نہیں شاید، یہ سب چیزیں تمہارے لیے آئی ہیں، اس لیے تم کو ہی پہننی ہیں۔ فاریہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ طوبیٰ کچھ دیر آنکھیں پھاڑے سے دیکھتی رہی، پھر مڑتے ہوئے بولی، میں امی کو بلاتی ہوں، مجھے پاگل کیوں بنا رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور فاریہ اس کے جاتے ہی صوفے پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ اسے اپنی تذلیل اور ٹھکرائے جانے کا بہت غم تھا، لیکن دوبارہ اس شخص کا بنائے جانے کا اس سے بھی زیادہ غم تھا۔ وہ کیسے ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو سکتی تھی جو اس کی جگہ اس کی بہن کو دینا چاہتا تھا اور اب مجبوراً راضی ہو گیا تھا۔ نہیں، میں کسی طرح بھی ایسا ہونے نہیں دے سکتی۔ میری ذات اس قدر ارزاں یا فالتو نہیں ہے کہ ٹھکرائے جانے کے باوجود میں کسی کے گلے کا ہار بن جاؤں، اس نے کھولتے ہوئے ذہن سے سوچا۔ اس نے پہلے دن ہی امی، بابا اور عثمان بھائی کی باتیں سن لی تھیں۔ اسے دکھ تو ضرور ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ارسلان کی زندگی میں اسے زبردستی شامل کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ابھی اس نے انکار کیا تو امی طوبیٰ کے لیے بھی نہیں مانیں گی اور ارسلان کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ فاریہ کی وجہ سے وہ طوبیٰ کو نہ اپنا سکا، اس لیے اسے یہی راستہ نظر آیا تھا کہ وہ موقع دے کر اس رشتے سے انکار کر سکے۔ دوسرے وہ اس عرصے میں خود کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو نہ ہو سکی تھی۔ یہ طوبیٰ کیا کہہ رہی ہے بیٹا؟ تم نے کپڑے بدلنے سے انکار کر دیا ہے؟ چند ہی منٹوں بعد امی گھبرائی ہوئی طوبیٰ کے ساتھ چلی آئی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے امی، مجھے یہ منگنی نہیں کرنا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن اب بیٹا پورا گھر محلے والے عزیزوں سے بھرا پڑا ہے، ارسلان کے گھر والے آ گئے ہیں، پھر تمہیں اعتراض کیا ہے بیٹا؟ امی، جب ارسلان ہی چاہتے ہیں کہ طوبیٰ سے ان کی منگنی ہو تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کیا تم غلط سوچ رہی ہو بیٹا؟ امی گڑبڑا گئیں۔ امی، آپ نے ساری عمر ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، پھر اس وقت آپ کیوں؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ دیکھیے امی، یہ بات طے ہے کہ میں ارسلان سے منگنی نہیں کروں گی، میں کسی بھی حال میں ان کے نام کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتی، پلیز اس بات کے لیے آپ مجھے مجبور نہیں کیجیے گا، نہ ہی کسی قسم کے واسطے دیجیے گا، کیونکہ آپ کی زبردستی پر اگر میں مان بھی گئی تب بھی بعد میں یہ رشتہ استوار نہیں رہ سکے گا، کیونکہ ایسے رشتوں کی مضبوطی اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک دونوں فریق پرخلوص ہوں اور دل سے راضی ہوں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، اس نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا بیٹا کہ؟ امی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بہرحال آپ سلمیٰ آنٹی کو بلا کر بات کر لیں، اگر وہ اس سلسلے میں راضی ہوں تو آپ طوبیٰ کی منگنی ارسلان سے کر سکتی ہیں۔ مجھے بیچ میں کیوں لا رہی ہو فاریہ؟ میرا یہاں کیا ذکر ہے؟ طوبیٰ نے کچھ جھنجھلا کر دخل دیا۔ تمہارا ہی ذکر ہے مائی ڈیئر، ارسلان تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں یہ سارا زمانہ آ گیا ہے، حالانکہ اپنی پسند ظاہر کرنا کوئی بری بات نہیں، جبکہ اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہو، آخر ساری عمر کا معاملہ ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے طوبیٰ کو سمجھایا۔ امی پریشانی سے کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہیں۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ محض جذباتی ہو کر یہ فیصلہ نہیں کر رہی بلکہ بہت سنجیدہ ہے اور کسی قیمت پر اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یقیناً اس کے پندار کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ پھر بابا، عثمان بھائی، سلمیٰ آنٹی، سب نے اسے سمجھا کر دیکھ لیا۔ غصہ، ناراضگی، خوش آمد، ہر ہتھیار بیکار گیا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ جو رشتہ بعد میں قائم نہیں رہ سکے گا اسے باندھا ہی کیوں جائے۔
اس کے چہرے پر جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھ کر سب نے اچھی طرح جان لیا کہ اب وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے طوبا کو راضی کر کے رسم ادا کر دی گئی۔ لوگوں نے سرگوشیاں بھی کی، باتیں بھی بنائی، اشاروں کنایوں میں ایک دوسرے سے پوچھا بھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ خود ارسلان حیران تھا۔ منگنی کا جوڑا پہننے شوق سی طوبا اس وقت چہرے پر سخت تناؤ لیے اس کے قریب بیٹھی تھی، جبکہ فاریہ بڑھ چڑھ کر رسموں میں حصہ لے رہی تھی۔ طوبا کو تیار کر کے باہر لا کر ارسلان کے نزدیک بٹھانے، انگوٹھی پہنانے کی رسم ادا کرنے اور دولہا والوں کو کھانا کھلوانے تک وہ ہر بات میں پیش رہی، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو گھر سمیٹنے میں اس نے امی اور طوبا کی مدد کی اور کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچھی طرح فریش ہو کر جب وہ باتھ روم سے نکلی تو تمام گھر والے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اسے ڈانٹا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اسے یہ تو معلوم تھا، لیکن اتنی جلد اسے گلو خلاصی اس وقت مشکل لگ رہی تھی۔ امی اس کی شکل دیکھ کر پھٹ پڑی۔ کر لی تم نے اپنی منمانی، خوب موقع سے فائدہ اٹھایا، جانتی تھی نا کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، ہم اس لیے کچھ نہ کہہ سکیں گے تمہیں۔ سلمیٰ بھابھی بھی کسی قدر کبیدہ تھیں، واپس بھی لوٹ سکتی تھی، اب جانے سب کو کس طرح سمجھائیں گی، کیا کیا جواب دیں گی کہ گئی تھی بڑی بیٹی سے منگنی کرنے، کر آئی چھوٹی سے۔ تمہیں یہ سب ہی کرنا تھا تو پہلے بھی کہہ سکتی تھی، منع کر سکتی تھی، لیکن تم نے تو بھنک بھی نہ پڑنے دی اپنے ارادوں کی۔ میں سلمیٰ بھابھی کو تمہاری تابعداری کی مثال دیتی رہی اور تم نے اچھا رسوا کیا ماں باپ کی عزت کو اتنی سی بات پر۔ اس نے حیرت سے ماں کی بات کاٹی۔ آپ اسے اتنی سی بات کہہ رہی ہیں، یہ ساری عمر کا معاملہ ہوتا ہے امی، ایک فریق بھی خلوص نیت سے رضامند نہ ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور ارسلان اگر راضی نہیں تھے تو آپ سب کو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعد میں چاہے میں تمام عمر اسی احساس کمتری میں گزار دیتی کہ میں کسی کے سر پر مسلط کی گئی ہوں۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ لیکن تم یہ سب منگنی کے دن سے پہلے بھی کہہ سکتی تھی، تب بات کو سنبھالا جا سکتا تھا، کسی کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا۔ عثمان بھائی سنجیدگی سے بولے، تب یقیناً آپ لوگ طوبا کے لیے بھی انکار کر دیتے۔ اگر رشتہ آپ سب کو پسند تھا اور آپ لوگ اسے ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتے تھے تو طوبا سے کرنے میں کیا حرج تھا، جبکہ خود ارسلان کی یہ خواہش تھی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب ساری عمر کیا تم طوبا کے رشتے سے ارسلان سے اسی طرح مل سکو گی جیسے ایک بہن کے شوہر سے ملتے ہیں؟ عثمان بھائی نے پھر کہا۔ کیوں نہیں؟ فاریہ نے جواب دیا، پھر اٹھ کر امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پلیز امی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ضرور سرزد ہوئی ہے، لیکن میں یہ منگنی کس طرح کر سکتی تھی جبکہ میں جان گئی تھی کہ ارسلان طوبا کو پسند کرتے ہیں؟ کیا میں ساری عمر اس خیال میں گزارتی رہتی کہ میں کسی کے سر پر زبردستی منڈی گئی ہوں؟ پلیز بابا آپ ہی امی کو سمجھائیں، کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اٹھ کر بابا کے پاس چلی آئی۔ وہ چند ساعتوں تک اس کا چہرہ تکتے رہے، پھر سنجیدگی سے مسکرائے۔ نہیں ٹھیک کیا تم نے، میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ میں تو خود اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، تمہاری ماں نہیں مانتی تھی۔ ہاں دیجیے شے اور بیٹی کو، تبھی تو اس نے اتنا بڑا قدم اس قدر آسانی سے اٹھا لیا۔ امی ناراضگی سے بولیں، میں بھی اس بات کے حق میں ہوں امی کہ لڑکی کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکے، لیکن فاریہ تم نے یہ سب کہنے کے لیے غلط دن کا انتخاب کیا۔ عثمان بھائی بولے، سوری عثمان بھائی، شاید مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، لیکن میں تب تک خود کو راضی کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں خود کو رضامند کر سکوں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ وہ تو شکر ہے کہ طوبا نے انکار نہیں کیا، یوں بات رہ گئی، ورنہ کیا ہوتا؟ امی بولیں، چلو ختم کرو اس قصے کو، تم نے ہی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ میری بیٹیوں کے لیے رشتے بہت ہیں۔ اچھا بیٹا اب تم آرام کرو، بابا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ طوبا کو اس نے 2-1 دن میں منا لیا، پھر ارسلان ویسے بھی اسے پسند آیا تھا، کچھ یہ بات کہ ارسلان نے اسے زیادہ پسند کیا تھا، اس جیسی لاؤبالی لڑکی کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ یوں اس نے بہت آسانی سے ارسلان کو اس حیثیت میں قبول کر لیا۔ دوسرے ہی روز زارا کا فون آیا، وہ کچھ افسردہ تھی۔ آپ نے جو مناسب سمجھا کیا فاریہ، اور آپ کو کرنا بھی یہی چاہیے تھا۔ ارسلان بھائی اسی لائق تھے، لیکن ہمارا کیا قصور تھا اس معاملے میں؟ میں، امی، پاپا اور اسد بھائی آپ کو بہت پسند کرتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر کی فرد بنتی، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ کوئی بات نہیں زارا، ہم اچھے دوست تو رہیں گے نا، ہماری دوستی میں فرق نہیں آئے گا، اس نے اسے سمجھایا، لیکن میں منافقت نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی ہوں حساس لوگوں کے لیے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ پلیز زارا اب اس موضوع پر مزید بات کرنا بیکار ہے، اور مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ہے، پلیز اپنے رویے سے طوبا کو یہ احساس کبھی نہ ہونے دینا کہ دیکھو اس نے میری غلطی کا بھرم رکھا ہے، اس سارے واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے جس نے اپنے والدین کی عزت کو اس وقت سنبھالا جب ان کی دوسری بیٹی نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے زارا کی بات کاٹ دی، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اصل قصوروار ارسلان بھائی تھے، انہیں تو بڑے مزے سے بغیر برا بنے اپنی من پسند شے مل گئی، آپ خواہ مخواہ بری بن گئیں، جبکہ اصل میں تو ارسلان بھائی
چھوڑو زارا، اس نے پھر سے زارا کی بات کاٹی۔ وہ اس ٹاپک کو نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی۔ قصور کسی کا بھی نہیں ہے، قسمت میں جو لکھا وہ ہو کر رہتا ہے، اور جوڑے بھی آسمانوں پر بنتے ہیں، تو اس کے لیے کسی کو برا کہنا یا قصوروار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب تم گھر آنا، پھر بات ہوگی۔ پلیز زارا، سلمیٰ آنٹی کو منا لینا میری جانب سے، وہ مجھ سے زیادہ خفا تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ آپ سے خفا نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، آپ کی وجہ سے اپنے چہیتے بیٹے سے خفا ہو گئیں۔ ابھی وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ نے غلط نہیں کیا، ارسلان بھائی نے آپ کو انا کی ٹھیس پہنچائی تھی، تو آپ کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ سلمیٰ آنٹی بہت اچھی ہیں، بالکل چاہنے والی ماں کی طرح، میں بھی انہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جانے کیوں ایک لمحے کو اس کا لہجہ بھیگ سا گیا تھا، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ خیر سارا، میں رکھتی ہوں فون۔ اس نے اچانک ہی فون بند کر دیا۔ اس وقت اس کے دل کا حال عجیب سا ہو رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ پھر ایک دن سلمیٰ آنٹی پھر چلی آئیں۔ اب کی بار بھی انہوں نے فاریہ کے لیے اپنا دامن پھیلایا تھا، لیکن اس بار وہ اسد کے لیے آئی تھی، جو تقریباً فاریہ کا ہم عمر تھا، لیکن کافی سلجھا ہوا اچھا لڑکا تھا۔ دیکھو خالدہ، مجھے مایوس نہ کرنا، فاریہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اسے ہر حال میں اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتی ہوں۔ میری نیت پر شبہ کرنا، نہ ہی یہ خیال دل میں لانا کہ اسد کو میں نے اس بات کے لیے راضی کیا ہے۔ اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا ہے مجھ سے، میں تو بلکہ حیران رہ گئی۔ لیکن اس کا کہنا ہے کہ فاریہ اسے پہلے دن ہی بہت پسند آئی تھی، وہ اس رشتے سے بہت خوش تھا، لیکن ارسلان کی حرکت کی وجہ سے فاریہ کے ہم لوگوں میں شامل نہ ہونے پر اسے بھی بہت دکھ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ اسے فاریہ کی جرأت بھی اچھی لگی، اور اب اس کی خواہش ہے کہ اگر آپ لوگ اور فاریہ اسے قبول کر لیں تو اسے خوشی ہوگی۔ اسے چھوئی موئی ٹائپ کی دبو سی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، جو اندر سے کچھ ہوتی ہیں، باہر سے کچھ، سوچتی اور محسوس کچھ کرتی ہیں اور بظاہر کرتی کچھ اور ہیں۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے بھابھی؟ فاریہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ دوسرے اس کے بابا بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ایک ہی گھر میں دو رشتے کیے جائیں۔ امی ان کی بات سن کر حیران رہ گئیں۔ لیکن کیوں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ ارسلان سے نہ صحیح ہماری بہو تو بنے گی نا فاریہ؟ یقین کرو، یہ ہم سب کی خواہش ہے، خود اسد نے مجھے اس رشتے کے لیے کہا ہے۔ تم سوچ لو خالدہ، اور ہمارے خلوص پر شک نہ کرنا، میں بھی بیٹی والی ہوں، دوسروں کی بیٹیوں کی خوشیاں مجھے اتنی عزیز ہیں جتنی اپنی بیٹی کی۔ خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کے ساتھ آج کروں گی تو کل میری بیٹی کے آگے آئے گا، اس پر میرا مکمل یقین ہے۔ ان کے لہجے میں واقعی خلوص تھا۔ امی متاثر ہو گئیں۔ اچھا میں گھر میں بات کر لوں، پھر جواب دوں گی آپ کو، اور یقین مانے بھابھی، آپ کی محبت اور خلوص پر مجھے رتی برابر شک اور بدگمانی نہیں ہے۔ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میری دونوں بیٹیاں آپ کے زیر سایہ اپنی زندگی گزاریں۔ اور کسی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جانے کیوں فاریہ خود کو اس رشتے پر راضی نہ کر سکی۔ اس کے لیے ایک ہی بہت تھا، لیکن امی کی معذرت کرتے ہی اسی رات خود اسد کا فون چلا آیا۔ وہ فاریہ سے خود بات کرنا چاہتا تھا۔ فون اتفاق سے توبہ نے اٹھایا تھا۔ اسد نے اسے کہہ کر فاریہ کو بلوا لیا۔ میں جانتا ہوں فاریہ، آپ ہم سب لوگوں سے بدگمان ہیں، لیکن ایک کے کیے کی سزا دوسرے کو دینا انصاف تو نہیں۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا کہ میں بدلے لینے لگوں۔ رشتے اور جوڑے اللہ تعالیٰ کے یہاں بنتے ہیں، اس پر میرا ایمان ہے۔ توبہ اور ارسلان کا جوڑا ہی اوپر بن گیا تھا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا جوڑا بھی اوپر بن چکا ہو، وہ کچھ شوخی سے بولا۔ تب تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی، بہرحال یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اسد کی شوخی کو نظر انداز کر دیا۔ آپ ابھی سے کیا کہہ سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ خیر چھوڑیں اس بحث کو۔ اس نے بات کو پلٹ کر کہا۔ کیوں بیکار کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی شادی کی تیاری کیجیے، آپ ابھی چھوٹے ہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کیا؟ وہ چیخ پڑا۔ میں چھوٹا ہوں، 25 سال عمر ہے میری، آپ سے یقیناً بڑا ہی ہوں، اور پڑھائی میری تقریباً مکمل ہے، MSc کر چکا ہوں، نوکری بھی ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں۔ اچھا، وہ اس کے یکدم چیخ اڑنے پر ہنس پڑی۔ پھر تو آپ بہت بڑے ہو چکے ہیں فاریہ، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھی آپ؟ اور رہی شادی تو وہ تو میری آپ سے ہی ہوگی، یہ لکھ کر رکھ لیں۔ اس نے فون تقریباً پٹک دیا، اور وہ مسکراتی ہوئی ریسیور رکھ کر پلٹی تو توبہ کو خشمگی نظروں سے دیکھتا پا کر ٹھٹک گئی۔ کر لو منمانی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کی ناراضگی کو نظر انداز کر کے وہیں بیٹھ کر میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا برائی ہے اسد میں نے کب کہا کہ اس میں کوئی برائی ہے؟ وہ اطمینان سے میگزین دیکھتی رہی۔ پھر انکار کیوں کیا تم نے، جبکہ تمہیں تو اس کے سب گھر والے، ان کے گھر کا ماحول بہت پسند تھا؟ یاد کرو، یہی سب باتیں کر کے تم نے مجھے ان کے لیے کنونس کیا تھا، ہر وقت ان لوگوں کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، تاکہ میں جو مجبوراً اس روز پھنس گئی تھی، بعد میں ہنسی خوشی راضی ہو جاؤں۔ میں نے اس سے کب انکار کیا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی برائی ہے؟ اگر ان لوگوں میں کوئی برائی ہوتی تو میں منگنی والے روز سے پہلے ہی انکار کر دیتی، تاکہ تمہاری بھی وہاں منگنی نہ ہوتی۔ تو پھر اب ان لوگوں کو اپنانے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ اسد اچھا لڑکا ہے، تمہیں اپنی مرضی اور
خواہش سے اپنانا چاہتا ہے، وہ سب بھی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے کہتے رکی، چند ساتھ اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، کہیں اس کی وجہ ارسلان تو نہیں ہے کیا؟ وہ بری طرح اچھل پڑی، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ارسلان کیوں ہوتے؟ تم نہیں چاہتی ہوگی کہ اس گھر میں جاؤ تو وہ ہر لمحہ تمہیں نظر آتے رہیں۔ طوبیٰ نے جان بوجھ کر اسے اکسایا۔ ہاں مجھے تو ان سے عشق ہو چلا تھا نا، اب ٹھنڈی آہیں بڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شدید چڑ گئی۔ تو پھر راضی کیوں نہیں ہو رہی؟ طوبیٰ نے مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبا کر کہا۔ وہ اس پر نفسیاتی دباؤ ڈال رہی تھی۔ میری مرضی، مجھے اب اس گھر سے کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا۔ ہاں میری گردن تو پتلی تھے نا۔ اچھا آپ خواہ مخواہ کی بحث نہیں کرو، مجھے نہیں کرنی اسد سے شادی۔ وہ جانتی تھی طوبیٰ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے وہاں سے اٹھی گئی۔ اس کے انکار کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں تھی، اس نے امی کو مجبوراً طوبیٰ کی شادی کی تیاریاں شروع کرنی پڑیں۔ فاریہ خود بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لے رہی تھی۔ طوبیٰ کے جہیز کی تیاریوں سے لے کر تقریبات کی تیاریوں تک وہ ہر کام میں پیش تھی۔ طوبیٰ اسے دیکھتے ہی بڑبڑانے لگتی، ہاں خود تو جان چھڑا لی، مجھے پھنسا دیا لے کے۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو سن کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے ہٹ جاتی۔ اس نے محسوس کیا کہ ارسلان اس سے بات کرتے وقت کچھ جھجک محسوس کرتا ہے، تو وہ خود آگے بڑھ چڑھ کر اسے ایک سالی کی طرح ہنسی مذاق کرتی تاکہ اسے یا کسی اور کو محسوس نہ ہو۔ ارسلان بھی اب کچھ بے تکلف ہونے لگا تھا۔ مہندی میں اس نے لڑ لڑ کر ارسلان سے نیک وصول کیا۔ کھانا لگا تو وہ اپنی پلیٹ لیے ایک کونے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسد وہاں موجود تھا۔ بہت زیادتی کیا آپ نے میرے ساتھ۔ مثلاً کیا؟ وہ مسکرائی۔ اگر آپ راضی ہو جاتی تو آج میری بھی مہندی لگ رہی ہوتی، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر فاریہ کو نہ چاہنے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ مرد کب مہندی لگاتے ہیں؟ چلے مہندی نہ سہی، اپٹن سہی، انداز بدستور تھا۔ یا خدا کس قدر شوق ہے آپ کو لڑکیوں کی طرح مہندی اپٹن لگانے کا؟ کیا کریں، دل ہی تو ہے۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا تو فاریہ نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت سمجھی۔ شادی والے دن وہ کسی کام سے تیزی سے ڈریسنگ روم تک جا رہی تھی کہ وہ پھر سے ٹکرا گیا۔ اچھا لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ارد گرد کسی پر نظر ہی نہ ڈالے۔ فاریہ نے سر اٹھا کر دیکھا، بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں وہ واقعی جچ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ ٹھیک ہوں، وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نکاح کی تیاری کریں، میں ایک ہی فیس میں 2 نکاح پڑھوا دوں گا۔ 2 نکاح؟ وہ چونکی، پھر اس کی بات سمجھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ ضرور پڑھوائیے، محفل میں ایک سے ایک لڑکی موجود ہے، کسی کا بھی انتخاب کر لیں، بشرط یہ کہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ انتخاب میں کر چکا ہوں، اور جہاں تک راضی ہونے کا سوال ہے وہ بھی ہو ہی جائے گی۔ میں تو خرچہ بچا رہا تھا آپ لوگوں کا اور اپنا۔ وہ مسکرا کر اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر بولا۔ لائٹ گرین کلر کے خوبصورت سے سوٹ میں وہ واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، وہ اسے ٹال کر وہاں سے چلی گئی۔ سلامی کے وقت ارسلان کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا۔ کتنی اچھی، کتنی منفرد لگ رہی تھی۔ وہ ٹھکرائے جانے کے لائق تو نہیں تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹک دیا۔ اسے اپنی سوچ ایک دم انتہائی گھٹیا لگی۔ طوبیٰ کی رخصتی کے بعد ایک دم جیسے سناٹا سا ہو گیا۔ وہ سارے گھر میں بولائی پھرتی یا پھر اپنی کتابوں میں خود کو بہلانے کی کوشش کرتی۔ اس دم اگر طوبیٰ ارسلان کے ساتھ اچانک آ جاتی تو گھر کی بے رونقی ایک دم ختم ہو جاتی۔ اس روز بھی شام کو طوبیٰ اور ارسلان آئے تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اتفاق سے امی وغیرہ کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا۔ بوا جی کے بتانے پر وہ دونوں اس کے کمرے تک چلے آئے۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی انتظار کرتا ہوں طوبیٰ، تم چلی جاؤ، اچھا نہیں لگتا۔ ارسلان نے اندر جاتے ہوئے جھجک محسوس کی۔ ارے کمال کرتے ہیں آپ، کوئی غیر ہیں، چلیں بہت خوش ہوں گے آپ کا اور فاریہ کا ذوق کافی ملتا جلتا ہے، کتابیں پڑھنے کا بھی آپ ہی کی طرح جنون ہے اسے۔ طوبیٰ نے دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ فاریہ فلور کشن پر نیم دراز کتاب ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ طوبیٰ کو دیکھ کر کھلسی گئی۔ آ جائے نا ارسلان، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے پلٹ کر ارسلان کو پکارا تو وہ اندر آ گیا۔ السلام علیکم ارسلان بھائی۔ فاریہ اسے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تم اتنے پیارے موسم میں اندر کیوں گھسی بیٹھی ہو بدذوق؟ حسب معمول کتابوں میں منہ دیے، طوبیٰ نے اسے ڈانٹا۔ کتابوں سے دوستی کرنے والا بدذوق قطعی نہیں ہو سکتا طوبیٰ، ارسلان نے ٹوکتے ہوئے تصحیح کی۔ لیکن کتابیں پڑھنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، مطالعے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ارسلان نے پھر سے کہا۔ ہاں آپ کا تو خود یہی حال ہے، طوبیٰ نے منہ بنایا۔ اس وقت آپ دونوں کیسے؟ آج سر شام ہی، فاریہ نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اسے معلوم تھا طوبیٰ کتابوں اور ان کے ذکر سے بہت چڑھتی ہے۔ چلے جائیں؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، اچھا کیا آپ لوگوں نے، امی بابا عثمان بھائی سب نکلے ہوئے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ تمہیں توفیق نہیں ہوتی گھر سے نکلنے کی، ہماری طرف آ جاتی، عثمان بھائی یا بابا ڈراپ کر دیتے۔ آؤں گی، اس نے حسب معمول ٹالا۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں بوا کو چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان نے اس کی رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ دکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، بے طرح حال دل ہے اور تجھ سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ کیا بوریت ہے، اس نے چھوڑا تو آپ نے پکڑ لی کتاب۔
طوبہ نے ارسلان کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ پلیز طوبہ، پڑھنے دو۔ ہرگز نہیں، یہ بوریت آپ یہاں نہیں پھیلائیں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم سنو تو، اتنے اچھے اشعار ہیں۔ شکریہ، مجھے نہ سنائیے گا، میری نہ تو سمجھ میں آتے ہیں نہ میرا دماغ خراب ہے ان فضول باتوں میں وقت ضائع کروں۔ فضول باتیں؟ ارسلان کو دھچکا سا لگا۔ تمہیں اتنے اچھے اشعار فضول باتیں لگتے ہیں؟ میرے پاس بیکار وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ ابھی فاریہ آ جائے گی، چائے کا کہہ کر اسے ہی سنائیے گا۔ ارسلان نے ٹھنڈی سی سانس بھری، ایک نظر طوبہ پر ڈالی، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کس قدر پرسکون اور خوبصورت کمرہ تھا، سادہ لیکن دلکش، جہاں بیٹھ کر جانے کیوں ایک طمانینت، ایک سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اور اس نے ایک حیرت ناک بات یہ محسوس کی تھی کہ وہاں موجود ہر شے خود اس کے اپنے ذوق اور پسند سے کس قدر میل کھاتی تھی، رنگ، انداز اور سب چیزیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے اس سے پوچھ پوچھ کر کمرہ سیٹ کیا ہو۔ فاریہ کا کمرہ بے حد اچھا اور پرسکون ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ان اتنی ساری کتابوں کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کتابوں کا شوق جو نہیں تمہیں؟ ارسلان کا لہجہ بجھ سا گیا۔ ہاں، اور اس قدر سادگی بھی اچھی نہیں لگتی، اس قدر پھیکے پھیکے رنگ۔ ہاں، سیٹنگ وغیرہ اچھی ہے۔ خیر اچھا، آپ بیٹھے، میں ذرا فاریہ کو دیکھتی ہوں، یہ کہاں رہ گئی۔ طوبہ کے جانے کے بعد ارسلان نے کتاب اٹھا لی۔ پھر جلد ہی ارسلان کو احساس ہونے لگا کہ طوبہ اور اس کا مزاج قطعی مختلف ہے۔ وہ انتہائی پریکٹیکل اور غیر رومانی لڑکی تھی، جسے شاپنگ، آؤٹنگ، ٹی وی اور فلموں سے دلچسپی تھی۔ یہ سب چیزیں ارسلان کو بھی ناپسند نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی رومانٹک تھا۔ اسے چاندنی راتیں، ساحل، دھیمی بارش اور اچھی کتابوں سے عشق تھا، جبکہ چاندنی راتوں کو انجوائے کرنا طوبہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جلد بیزار ہو جاتی تھی، اسے کبھی نیند آنے لگتی تھی، کبھی یہ یاد آ جاتا تھا کہ ٹی وی پر کوئی اچھی سی مووی آنے والی ہے۔ وہ تیز بارش کو انجوائے کرتی تھی، جبکہ ارسلان ہلکی رم جم میں کافی کا کپ ہاتھ میں تھام کر اچھے اچھے اشعار سنانے کو پسند کرتا تھا۔ اس روز بھی جب وہ آفس سے واپسی میں طوبہ کو لینے آیا تو ہلکی ہلکی رم جم ہو رہی تھی، چاروں طرف مٹی کی خوشبو پھیل رہی تھی، ہر شے دھل کر نکھر گئی تھی۔ اس نے سانس کھینچ کر اس خوشبو میں ملی جلی مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا اور اندر چلا آیا۔ سامنے ہی برآمدے میں فاریہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دوسرے ہاتھ میں کوئی کتاب کھولے ایزی چیئر پر بیٹھی تھی۔ کیا حال ہے فاریہ؟ وہ اسی کے پاس چلا آیا۔ ارے آپ؟ وہ چونکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ وہ وہیں قریبی رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ بھی مسکرائی۔ بے حد اچھا طریقہ ہے موسم انجوائے کرنے کا، اور پسندیدہ بھی۔ اور یہ بدذوق لڑکی کہاں ہے؟ سونی سے کوئی فلم آ رہی ہے، وہی دیکھ رہی ہے۔ آپ بیٹھے، میں بلاتی ہوں اور چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اندر چلی گئی۔ فلم اختتام پر ہی تھی اور طوبہ بڑے مزے سے نیم دراز فلم دیکھنے میں مصروف تھی۔ ارسلان بھائی آئے ہیں، میں چائے لینے جا رہی ہوں، تم بیٹھو ان کے پاس جا کر۔ میں فلم دیکھ رہی ہوں، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، یہیں بھیج دو انہیں، اس نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ بری بات ہے طوبہ، تمہیں پتہ تو ہے وہ انڈین فلموں سے کس قدر چڑھتے ہیں۔ پھر باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، تم یہاں گھسی بیٹھی ہو۔ بند کرو ٹی وی، باہر جاؤ ان کے پاس۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ بوا کے ساتھ مل کر اس نے جلدی جلدی چائے اور موسم کی مناسبت سے چند پکوان تیار کیے، جن کی تیاری بوا کچھ دیر پہلے شروع کر چکی تھی۔ ٹرالی لیے وہ واپس آئی تو ارسلان تنہا ہی بیٹھا کرسی پر سر ٹیکے کچھ سوچ رہا تھا۔ ارے آپ اکیلے بیٹھے ہیں؟ طوبہ نہیں آئی ابھی تک باہر؟ سوری، آپ تو بور ہو گئے ہوں گے، میں امی کو بھی اٹھا آئی ہوں، وہ نماز ادا کر کے ابھی آتی ہیں۔ اس نے ٹرالی وہیں رکھی اور طوبہ کو وہیں سے آوازیں دینے لگی۔ وہ فلم ختم کیے بغیر نہیں آئے گی باہر، آپ تو جانتی ہوں گی، ارسلان نے کہا۔ ہاں، کچھ شوقین ہے وہ فلموں کی۔ آج موسم بے حد اچھا ہو رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر موضوع کو بدلا۔ ہاں، محسوس کرنے والوں کے لیے۔ ارسلان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ فاریہ کی سمجھ میں نہیں آیا اس کے متعلق کیا کہے۔ طوبہ کا اس طرح اسے نظر انداز کر کے فلم میں مگن رہنا اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اسی دوران امی آ گئی۔ ارسلان کے سلام کا جواب اور اسے دعائیں دے کر وہ فاریہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ طوبہ کہاں ہے؟ آ رہی ہے امی، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ جانتی تھی کہ اگر امی کو پتہ چلا کہ ارسلان کے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ ابھی تک فلم دیکھنے میں مصروف ہے تو وہ ناراض ہوتی، اس لیے وہ ان کی توجہ دوسری جانب کرنے کے لیے ارسلان کو اور انہیں چیزیں سرو کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں طوبہ وہیں چلی آئی۔ ہائے، اتنی اچھی فلم تھی، بالکل نئی، کتنی نئی نئی فلمیں دے دیتے ہیں کہ لوگ ٹی وی پر۔ میری شادی کے زمانے میں ریلیز ہوئی ہوگی، اس زمانے میں کافی فلمیں نہیں دیکھ سکی تھی میں، اس نے بیٹھتے ہی کہا۔ یہ لو طوبہ، تمہیں بھوک لگ رہی تھی نا؟ فاریہ نے پکوڑوں کی پلیٹ طوبہ کی جانب بڑھائی تاکہ وہ اپنے پسندیدہ موضوع سے ہٹ جائے۔ ہائے، اس موسم میں پکوڑے کتنے اچھے لگتے ہیں، بارش کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، وہ چہک کر بولی۔ موسم کا لطف کمرے میں بیٹھ کر فلم دیکھنے سے بھی دوبالا ہو جاتا ہے شاید، ارسلان نے ہلکے سے چوٹ کی۔ تمہارا فلمیں دیکھنے کا شوق ختم نہیں ہوا اب تک؟ امی نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔
کم ہو گیا ہے، اس نے اطمینان سے پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو ارسلان نے ایک نظر اس پر ڈالی، یوں جیسے کہہ رہا ہو آپ کا خیال ہے کہ کم ہو گیا ہے، میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ سسرال جا کر بھی طوبیٰ کا یہی حال تھا، کبھی وہ زارا کو اپنے شوق میں شامل کرنے کی کوشش کرتی، کبھی ارسلان کو، نہیں تو تنہائی انجوائے کرتی، اور ایسا کرتے وقت وہ گھر والوں اور ارسلان تک کو بھول جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ارسلان اس کے شوق سے شدید الجھن محسوس کرنے لگتا تھا۔ ٹی وی فلمیں دیکھنا کبھی کبھی کا شوق اتنا برا نہیں، لیکن اسے جنون بنا لینا یقیناً ٹھیک نہیں۔ اس کا جی باتیں کرنے کو چاہ رہا ہوتا اور طوبیٰ فلم میں بے حد مگن صرف ہوں ہاں کرتی رہتی اور جلد چڑھ کر وہاں سے اٹھ جاتا۔ ایک روز اسی طرح جب کہ وہ شدید بوریت محسوس کر رہا تھا اور طوبیٰ نے رات کے کھانے سے فارغ ہو کر فلم لگا رکھی تھی، وہ اس کی اس محویت سے اکتا کر باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگا۔ زارا کسی کام سے باہر آئی تو ارسلان کو لان میں تنہا پا کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے ارسلان بھائی، اکیلے کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ یوں ہی اندر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ فلم میں مگن ہے، اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور آپ بور ہو رہے ہیں کیونکہ فلموں سے آپ کو دلچسپی نہیں، اور جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ انہیں پسند نہیں۔ زارا آہستہ سے ہنسی۔ اس کی ہنسی میں جانے کیا تھا؟ ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ چوٹ کر رہی ہو؟ نہیں تو، لیکن بھائی کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہمارا زندگی بھر کا ساتھی ہمارا ہم مزاج، ہم پسند اور ہم خیال ہو، ہماری سوچے سمجھے، ہماری موڈ کو جانے، ہماری خواہشات کا احترام کرے، نہ کہ اپنے شوق اپنی پسند کا تابع ہو۔ اس کی بات بہت گہری تھی۔ ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کو تو اپنے مزاج کا ساتھی ڈھونڈنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بعض کو خوش نصیبی سے سب کچھ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ناعاقبت اندیشی سے سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے طوبیٰ سے شادی کر کے ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے؟ نہیں، طوبیٰ بھابھی اچھی ہیں، بس مزاج، شوق اور پسند مختلف رکھتی ہیں، اور یہ شاید کوئی ایسی بڑی برائی بھی نہیں۔ عجیب لڑکی ہو، کبھی کہتی ہو کہ ساتھی کو ہم مزاج ہونا چاہیے، کبھی کہتی ہو یہ ایسی کوئی برائی بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ تو اس میں بھابھی بری کیوں ہوئی؟ آپ بھی تو ان کے لیے مناسب ثابت نہیں ہوئے، ان کے شوق میں ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ زارا نے بھی ہنس کر کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن زارا کی باتیں اسے بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اس نے فاریہ کو ٹھکرا کر واقعی ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ جوں جوں فاریہ کو جانتا گیا، یہ خیال اس کے ذہن میں پختہ ہوتا گیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طوبیٰ اور فاریہ کا موازنہ کرنے بیٹھ جاتا۔ فاریہ جتنی سلجھی ہوئی تھی، اس کے شوق اور پسند بھی اتنی ہی سلجھی ہوئی تھی۔ طوبیٰ الہر شوق اور چنچل تھی، اور اس کی اسی خوبی نے ارسلان کو اس کی جانب مائل بھی کیا تھا۔ وہ بھی کوئی سنجیدہ ٹائپ نوجوان نہیں تھا، لیکن فطرتاً اچھے ذوق، اعلیٰ پسند کا حامل تھا۔ اسے سطحی چیزیں اور بیکار کے شوق نہیں باتیں تھے۔ اسے ہنسنا، ہنسانا یا گفتگو کے دوران کوئی لطیف سی بات کہہ جانا اچھا لگتا تھا، لیکن چھچوری قسم کی بیکار فلموں کے فضول مکالموں کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ غلط بات ہے، اب ایسا سوچنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ طوبیٰ کو میں نے سب سے برا بن کر اپنی خوشی سے اپنایا ہے۔ ہر شخص کی اپنی فطرت، اپنی پسند ہوتی ہے، پھر ایسے شوق وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ ختم نہیں تو کم ضرور ہو جاتے ہیں۔ وہ خود کو ڈانٹتا سمجھاتا۔ اس روز طوبیٰ ارسلان کو بازار لے آئی تھی۔ فاریہ کی سالگرہ تھی، وہ اس کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ خریدنا چاہتی تھی، جبکہ ارسلان کا کہنا تھا اس کے لیے کتابوں کا تحفہ اچھا رہے گا، لیکن طوبیٰ نے اس کی بات مسترد کر دی۔ جی نہیں، پہلے ہی کتابوں کا جمعہ بازار لگا ہے اس کے کمرے میں تو کوئی سوٹ لوں گی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ ارسلان نے مزید کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ یوں وہ لوگ اس کے لیے سوٹ پسند کرنے لگے۔ ایک ہلکے آسمانی سوٹ پر طوبیٰ کی نظر ٹھہر گئی، جس پر ہلکے گلابی کاسنی اور ہلکے سبز رنگوں کی نازک سی خوبصورت کڑھائی کی ہوئی تھی۔ یہ سوٹ لے لیتے ہیں، فاریہ کو پسند آئے گا۔ آسمانی رنگ میں تو اس کی جان ہے۔ ہاں خوبصورت سوٹ ہے، ارسلان نے سوٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آسمانی رنگ تو اس کا بھی پسندیدہ رنگ تھا۔ ایک سوٹ ایسا اور ہو اندر تو تم بھی نکلوا لو۔ میں، طوبیٰ نے ناک سکوڑی، مجھے اتنے ہلکے رنگ نہیں اچھے لگتے، میں اپنے لیے کوئی دوسرا سوٹ دیکھ لوں گی۔ پھر اس نے اپنی پسند کے مطابق ایک شوق سے رنگ کا، شوق سے کڑھائی کیا ہوا سوٹ خرید دیا، اور ارسلان خاموشی سے دونوں سوٹوں کی قیمت ادا کر کے دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ لیے باہر چلا آیا۔ وہ لوگ زارا اور اسد سمیت وہاں پہنچے تو طوبیٰ فاریہ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی۔ وہ اتفاق سے اس وقت بھی آسمانی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی، جس پر سفید کڑھائی کی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ تمہارا آسمانی رنگ، شوق رنگ پہنا کرو، شخصیت دب جاتی ہے تمہاری۔ اس نے قریب جا کر فاریہ کو ڈانٹا۔ نہیں تو بھابھی ایسا مت کہیں، اتنی اچھی لگ رہی ہے فاریہ۔ زارا نے پیار سے فاریہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تو جانے کیوں طوبیٰ چپ سی ہو گئی۔ ارسلان اور اسد دونوں نے بے اختیار اس پر نظر ڈالی۔ ہلکے میک اپ اور سادے سے سوٹ کے باوجود واقعی وہ منفرد لگ رہی تھی۔ کیک کب کٹے گا؟ کیا کوئی مہمان آنا باقی ہے؟ اسد نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو میں اپنی سالگرہ پر اہتمام کب کرتی ہوں، صرف گھر کے لوگ ہوتے ہیں، فاریہ نے کہا تو اسد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں
تو ہم کب خیر ہیں، گھر والے ہی سمجھے۔ میں امی اور بابا کو بلاتی ہوں۔ وہ بہانہ بنا کر اندر غائب ہو گئی اور جانے کیوں ارسلان کو لگا جیسے محفل میں ایک دم کچھ کمی ہو چلی ہو۔ کچھ ہی دیر میں عثمان بھائی بھی آ گئے۔ کیک کٹنے کے ساتھ ساتھ بوا نے کھانا بھی لگا دیا۔ کھانے کے دوران فاریہ نے کئی بار محسوس کیا کہ ارسلان کی نظریں اس پر جمی ہیں۔ اسے حیرت اور ناگواری جیسے جذبات نے ایک ساتھ گھیر لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ پھر ایک دن بنا کچھ کہے پوچھے اسد چلا آیا۔ وہ اسے یوں تنہا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں آپ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کہیے، وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ بیٹھنے کو نہیں کہیں گے؟ آئیے، اس نے دوبارہ مختصراً کہا اور اسی لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ پھر کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص نہیں۔ جب کوئی خاص نہیں تو مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے لہجے اور بات پر فاریہ کو ہنسی آ گئی۔ دیکھیے، اس معاملے میں زبردستی اچھی بات نہیں ہے۔ میں خود اس کی قائل نہیں ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں ہوں، لیکن میں زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، بے حد اور بے اندازہ۔ اسد نے سادہ انداز میں اقرار کیا۔ فاریہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں جھوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ اچھا لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر دیکھیں نا، ہمیں زندگی میں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں، کیا ہم سب سے شادی کر لیتے ہیں؟ لیکن ان سب اچھے لوگوں میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو ان میں سب سے اہم اور خاص ہوتا ہے۔ بس وہی ایک شخص ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں بھی شامل ہو جائے تو زندگی بڑی خوشگوار اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اسد نے کہا۔ لیکن پہلے تو آپ ایسا نہیں سوچتے تھے، تب تو آپ بڑے مطمئن اور خوش نظر آتے تھے۔ میرے اس تعلق پر بھی۔ فاریہ کا لہجہ کچھ تیکھا ہو گیا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ تب میرا اس طرح سوچنا مناسب نہ ہوتا۔ دیکھیے فاریہ، میں رشتوں کے تقدس کا بہت قائل ہوں۔ اس وقت ایسا سوچنا نہ تو ٹھیک ہوتا نہ ہی مناسب، لیکن جب ارسلان نے اپنا ارادہ بدلا تو مجھے لگا جیسے قدرت مجھے ایک موقع دے رہی ہو۔ اس وقت میں آپ کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کرتا تو غلط ہوتا، لیکن اب اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن آپ اگر صرف ارسلان کی وجہ سے انکار کر رہی ہیں تو پلیز۔ فاریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ بات میں نے شروع نہیں کی تھی، میرے بڑوں نے ایسا چاہا تھا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اسے ختم کرنے کا اختیار میں نے ضرور حاصل کر لیا، کیونکہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نہ تو کسی کے سر پر مسلط ہونا پسند کرتی ہوں، نہ ہی کسی زبردستی کو۔ میرا ارسلان سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ میں اس کو روک لگا کر بیٹھ جاؤں، سمجھے آپ؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ لیکن میرا آپ سے ایسا تعلق ہے کہ میں اس بات کو روک لگا کر بیٹھ سکتا ہوں۔ اسد کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہی، جانے کیوں دل اس کی بات پر یقین کرنے کو اکسا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کیوں انکار کر رہی تھی، یہ بات بھی خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اوکے، میں سوچوں گی، اس نے آہستگی سے جواب دیا تو طمانینت سے بھرپور ایک مسکراہٹ اسد کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے اتنا کہہ دیا تھا، یہی بہت تھا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں۔ اور پھر وہ اسی گھر میں بہو بن کر چلی آئی، جہاں کے مکین اس سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے، اسے دل سے چاہتے تھے۔ سلمیٰ آنٹی تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے رخصت کرا کے گھر لانے کے بعد انہوں نے بڑے چاو سے کہا تھا، آج تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر میں کتنی خوش و مطمئن ہوں بیٹا، تم اندازہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا کہ طوبیٰ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، گویا آپ مجھے بہو بنا کر خوش و مطمئن نہیں تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں فاریہ بھابھی۔ زارا نے بھی بے حد پیار سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پاپا نے بھی بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بے حد دعائیں دی تھیں، اور طوبیٰ کا ذہن الجھ رہا تھا، کیا میری آمد ان سب کے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی؟ مجھے تو سب نے بڑے عام سے انداز میں خوش آمدید کہا تھا، جانے اسے کیوں اپنی عزیز بہن کا سجا سورا روپ ناگوار گزر رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ہی بہن کو دیورانی کے روپ میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس کے برعکس وہ فاریہ سے ایک نامعلوم سا حسد محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اتنی آؤ بھگت اور ایسا استقبال اس کے دل میں ایک چبھن سی پیدا کر رہا تھا۔ دوسرے دن جب وہ سو کر اٹھی تو سارے گھر میں عجیب سی چہل پہل تھی، قہقہوں اور باتوں کی آوازوں سے پورے گھر میں رونق کا سا احساس ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ باہر آئی تو دیکھا لاؤنج میں فاریہ اور اسد کے گرد سب جمع تھے۔ کچن سے مختلف قسم کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، تمام نوکر مستعد نظر آ رہے تھے، ارسلان بھی وہیں موجود تھا۔ اسد اس سے کسی بات پر جھگڑ رہا تھا۔ یہ منہ دکھائی کم ہے یار، کچھ تو لحاظ کرو، چھوٹے بھائی اور بھاوج کو اتنے کم میں ٹال رہے ہو۔ بھائی کو دے کون رہا ہے؟ ہم تو اس کی بیگم کو دے رہے ہیں، ارسلان نے جواباً کہا۔ طوبیٰ نے ناگوار ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا، یعنی ارسلان نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، منہ دکھائی کی رسم کرنے تنہا ہی کھڑا ہو گیا۔ اور یہ سب کتنا انجوائے کر رہے تھے یہاں، اسے اٹھانے کی کسی نے زحمت تک نہیں کی، کسی کو اس کی کمی محسوس تک نہیں ہوئی شاید۔ ارے طوبیٰ بھابھی، آئیں دیکھیں یہ ارسلان کیسی ڈنڈی مار رہا ہے، ایک بار ملتی ہے منہ دکھائی۔ اسد کی نظر طوبیٰ پر پڑی تو بولا،
تو یار تمہاری منہ دکھائی کون سی ہو رہی ہے؟ ساری عمر دیکھتے رہے ہیں یہی منہ، یہ تو فاریہ کی منہ دکھائی ہو رہی ہے۔ ارسلان نے اسے چڑھایا۔ ارے نہیں بھائی، منہ دکھائی دولہا دلہن دونوں کی ہوتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پاپا نے بڑھ کر اسد کی حمایت دی۔ آؤ نہ بھائی، وہیں کیوں کھڑی ہو گئی؟ شکر ہے تمہاری آنکھ تو کھلی۔ ارسلان نے اسے وہیں رکے دیکھ کر کہا۔ طوبیٰ کی نظریں گھڑی پر پڑی جہاں سوئیاں 11:15 بجا رہی تھی۔ اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اس سے تو ایک رات کی دلہن بہتر تھی کہ اس سے پہلے اٹھ کر تیار ہو کر سب کے درمیان موجود تھی۔ اصولاً تو اسے جلدی اٹھ کر فاریہ کے ناشتے کی اور اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ خیر رات کو اتنی دیر سے سوئی تھی، آنکھ جلدی کیسے کھلتی؟ اس نے سر کو جھٹکا۔ آ جاؤ بیٹا، سلمیٰ آنٹی نے اسے وہیں جمے دیکھ کر بلایا تو وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بیٹھ گئی۔ جلدی فاریہ اپنی اچھی عادتوں کے سبب سب پر چھا گئی۔ شادی سے پہلے بھی وہ کافی ذمہ دار تھی۔ بوا کے ہونے کے باوجود وہ گھر کے تمام کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ یہاں بھی ہر کام کے لیے نوکر موجود تھے، لیکن وہ ہر بات کا خیال رکھتی، ہر ایک کی ضرورتوں کو نظر میں رکھتی۔ طوبیٰ کی طرح ہر وقت ٹی وی فلم میں وقت برباد کرنے کے بجائے سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی۔ زہرا سے تو اس کی چند روز میں ہی گاڑی چلنے لگی تھی۔ سلمیٰ آنٹی بھی ہر کام کے لیے اسے ہی آواز دیتی۔ اور تو اور پاپا کبھی کافی پینے کو جی چاہتا تو اس سے ہی کہتے۔ بقول ان کے فاریہ بیٹی کے ہاتھ کی کافی کا مزہ ہی اور ہے۔ طوبیٰ کو فاریہ کا آتے ہی یوں پوری سسرال پر چھا جانا بہت محسوس ہونے لگا۔ زہرا اس کے مشغلے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اب فاریہ اور وہ دونوں مل کر مختلف کاموں میں مصروف رہتی۔ کبھی وہ دونوں مل کر کچن میں کسی نئی ڈش پر تجربہ کر رہی ہوتی، کبھی فاریہ زہرا کو اسٹور کی صفائی میں اپنے ساتھ لگا لیتی، کبھی دونوں کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بدلنے کا خیال آ جاتا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد لان میں یا باہر نکل کر لمبی واک کرنے میں ارسلان اور اسد بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ طوبیٰ کبھی تو ان کا ساتھ دیتی، لیکن کبھی کبھی ٹی وی، ویڈیو یا ڈش اسے مجبور کر دیتی کہ وہ اپنے کمرے تک یا ٹی وی لاؤنج تک محدود رہے۔ وہ لوگ بھی دو ایک بار اسے کہتے، پھر مزے سے چل دیتے۔ اسے جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگتا۔ کیا یہ لوگ اس کے ساتھ مل کر اس فلم کو انجوائے نہیں کر سکتے؟ کبھی کبھار وہ لوگ لاؤنج میں فلم دیکھنے بیٹھ بھی جاتے تو اس قدر زور و شور سے باتیں کرتے اور ہلڑ کرتے ہوئے دیکھتے کہ ڈائیلاگ کم سمجھ میں آتے، ان کا تبصرہ زیادہ سمجھ میں آتا۔ وہ سخت بور ہو جاتی۔ ہاں ٹی وی پر جب بھی مشاہرہ آتا وہ سب مل کر بہت انجوائے کرتے۔ اور تو اور سلمیٰ آنٹی اور پاپا بھی ٹی وی کے آگے جم جاتے۔ ہر اچھے اور خوبصورت شہر پر پرزور داد دی جاتی۔ گھر میں سبھی کا ذوق اچھا تھا۔ اس وقت طوبیٰ خود کو بہت مس فٹ محسوس کرتی ان سب میں۔ کچھ دیر برداشت کرتی رہتی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر ویڈیو پر کوئی فلم لگا لیتی۔ ڈش صرف ٹی وی لاؤنج میں موجود تھی جہاں مشاہرہ دیکھا جا رہا ہوتا۔ کیا بات ہے، زہرا کے ساتھ بڑی گھٹ رہی ہے تمہاری؟ ایک دن فاریہ کو تنہا پا کر اس کے اندر کی جلن بول ہی پڑی۔ ہاں اچھی لڑکی ہے زہرا، بہت ہنسمکھ اور کوآپریٹو۔ اس نے طوبیٰ کے لہجے پر غور کیے بنا کہا۔ ہاں تمہارے ساتھ ہی ہنسمکھ اور کوآپریٹو ہے، میرے ساتھ تو ایسی نہیں تھی۔ اب کی بار فاریہ نے اس کے لہجے پر غور کیا اور ہاتھ میں تھاما ہوا میگزین میز پر رکھ دیا۔ کیوں تمہارے ساتھ کیسے رہتی تھی؟ جیسے اب رہتی ہے، اکھڑی اکھڑی۔ طوبیٰ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں خیر وہ ایسی نہیں ہے، بہت پیاری عادات کی مالک ہے۔ دراصل تمہارے اور اس کے شوق مختلف ہیں نا؟ فاریہ نے زہرا کی حمایت میں کہا۔ شوق تو میرے اور تمہارے بھی مختلف تھے، ہاں لیکن ہم کون سا سارا وقت ساتھ گزارتے تھے گھر میں؟ پہلے بھی تم میری کتابوں کے شوق سے چڑھتی تھی اور میں تمہارے فلمیں دیکھنے کے جنون سے۔ اتفاق سے ہم دونوں کے شوق اور پسند کافی ملتے جلتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، فاریہ نے اسے متانت سے سمجھایا۔ دیکھو طوبیٰ پہلے بھی تم گھر کے کاموں سے بھاگتی تھی، ہر بات پر فلموں اور ٹی وی کو ترجیح دیتی تھی، لیکن تب کی بات اور تھی، وہ ماں باپ کا گھر تھا، یہ سسرال ہے، یہاں خود کو بدلنا پڑتا ہے، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، خود کو بھلا کر۔ لیکن تم نے ذرا نہیں بدلا خود کو، اسی طرح اپنے کمرے تک محدود رہتی ہو، نوکر کیا کرتے رہتے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ اور تو اور تم ارسلان تک کا خیال نہیں رکھتی، ان کے کپڑوں کھانے پینے کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ تمہیں ان کو کمپنی دینی چاہیے۔ فاریہ نے آج اپنے دل کی تمام باتیں اس سے کہہ دی تھیں۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو بالکل ہی بدل ڈالے، اپنے شوق اور مشاغل پس پشت رکھ دے، پھر میں کیوں بدلوں ان کے لیے؟ وہ بھی تو میرے لیے بدل سکتے ہیں۔ تم نے پھنسایا ہے مجھے ان لوگوں میں۔ ارسلان میرے آئیڈیل بالکل نہیں ہیں، وہ پھٹ پڑی۔ کیا کہہ رہی ہو طوبیٰ؟ فاریہ حیران رہ گئی۔ تم تو بہت متاثر تھی ان سے، ہر وقت ان کی شان میں قصیدے پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسے نکلیں گے، یا تو ہر وقت گمسم رہتے ہیں یا کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ایسے آدمی کے ساتھ انسان بور ہی ہو سکتا ہے۔ تو تم بھی تو روزانہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی ہو، وہ آفس سے کب آئے، انہیں کیا چاہیے، اٹھ کر پوچھتی ہو تم؟ کوئی پرواہ ہوتی ہے تمہیں؟ خود کو بدلو طوبیٰ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فاریہ نے بڑی بہن ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ڈانٹا، لیکن وہ اور چڑ گئی۔ اور ان کے دل و دماغ میں کوئی اور گھسا ہوا ہے، میں اگر سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ بھی جاؤں تو بیکار ہے۔
کیا کہہ رہی ہو تم؟ فاریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں، سب سے لڑ کر اپنایا ہے انہوں نے تمہیں، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یہ سب شادی ہونے سے پہلے کی بات تھی۔ مرد کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، ذرا پسندیدہ شے ہاتھ نہ گئی بس سمجھو دل سے اتر گئی۔ غلط سوچ ہے تمہاری، وہ تمہاری بے نیازی اور لاپرواہی سے اکتا گئے ہیں۔ مرد کو زندگی کے ہر لمحے اور ہر عمر میں بیوی کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہزار نوکر ہوں، بیوی اگر اس کے کام اپنے ہاتھ سے انجام دے تو وہ دل میں فخر محسوس کرتا ہے، خوشی ملتی ہے اسے۔ تمہیں یاد نہیں امی اب تک بابا کا ان کی ضرورتوں کا کیسے خیال رکھتی ہیں؟ ایک ایک شے بغیر کہے ملتی ہے انہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاریہ کی باتیں اس کے ذہن پر چھائی ہوئی لاپرواہی کی گرد کو صاف کر دیتی، لیکن اس نے ان باتوں سے کوئی اور ہی مطلب نکال لیا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بہت قصوروار ہوں، اپنے شوہر کو توجہ نہیں دیتی، اپنے سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھتی؟ پلیز طوبیٰ، میری باتوں کا غلط مطلب مت لو، میں تمہاری بہن ہوں، تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے، فاریہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں سب برائیاں مجھ میں ہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر سب کو بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے مجھ سے، چھوڑ دے مجھے میرے حال پر۔ وہ چڑھ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور فاریہ ٹھنڈی سانس بھر کر وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ طوبیٰ کا یہ رویہ مناسب نہیں تھا۔ کنوار پن کی بات اور ہوتی ہے، لیکن بیاہتا زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے اور وہ اس فرق کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہ تو اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کا واسطہ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں سے پڑا تھا۔ شاید وہ اپنی لاپرواہی پر ہٹ درمی سے قائم رہتی، لیکن ایک روز جب وہ حسب معمول اپنے کمرے میں ویڈیو پر فلم لگا کر دیکھنے میں مصروف تھی، ایک دم دل اچاٹ سا ہونے لگا۔ اس نے اپنی اس کیفیت سے اکتا کر ٹی وی اور وی سی آر کو آف کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں تھے، جبکہ ارسلان اور اسد حسب معمول اپنے آفسز میں تھے، لیکن وہ بری طرح چونک گئی جب اس نے ارسلان کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں فاریہ، مجھ سے زندگی کا ساتھی منتخب کرنے میں غلطی ہوئی، میں طوبیٰ کے ظاہری رویے سے متاثر ہو گیا تھا۔ آپ کی سنجیدگی پر طوبیٰ کا بے تکلف رویہ اور اس کی بے اختیار ہستی نے مجھے اسیر کر لیا تھا۔ میں نے سوچا اس کے ساتھ زندگی زیادہ جاندار اور دلکش ہوگی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی صرف کہہ کے لگانے کا نام نہیں ہے۔ اس کو گزارنے کے لیے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سمجھتا ہو، آپ کے موڈ پسند اور خیالات کو سمجھتا ہو۔ لیکن طوبیٰ ایسی نہیں ہے، اسے صرف اپنی ذات، اپنے موڈ اور اپنی شوق سے دلچسپی ہے۔ نہیں ارسلان بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بہت محبت کرنے والی لڑکی ہے، ماں باپ کی تابعدار تھی، تبھی تو ان کا بھرم اس وقت رکھا اس نے جب میں نے توڑ دیا۔ دوسرے آپ بھی تو جلد ہی اکتاہٹ محسوس کرنے لگے اس کے مشاغل سے۔ تھوڑی لاؤبالی ضرور ہے، لیکن اگر آپ محبت اور توجہ سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو آہستہ آہستہ وہ خود کو بدل لیتی، اپنے سارے شوق پر سے پشت رکھ دیتی۔ عورت کا خمیر انہی باتوں سے گوندا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس اسے سمجھنے کی بات ہے، لیکن آپ تو خود اس سے دور ہوتے گئے۔ فاریہ بہت رسانیت سے سمجھا رہی تھی، میں اس کے اس فضول شوق میں ہر وقت اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، میری اپنی کچھ پسند اور شوق ہیں، ایسا ہی وہ بھی سوچتی ہو تو؟ دیکھیے ارسلان بھائی، دونوں فریقین آگے بڑھیں تو کچھ بات بنتی ہے، دونوں ہی خود کو اپنی اپنی جگہ ٹھیک سمجھتے رہیں تو دوریاں یوں ہی بڑھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں وہی غلط ہو، تو بھی آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آج وہ سوچنے لگی ہے کہ اسے کوئی نہیں سمجھتا، نہ گھر کا کوئی فرد، نہ ہی اس کا شوہر۔ آپ نے ایک بار بھی تو پیار سے اسے اپنی جانب نہیں بلایا، اس نے لاپرواہی برتی تو آپ بھی دور ہوتے گئے۔ احساس دلایا آپ نے کبھی اس کو؟ فاریہ کی بات پر طوبیٰ نے خود کو نفرین بھیجی، کتنی اچھی تھی اس کی بہن، اب بھی اسے قصوروار ہونے سے بچا رہی تھی، جبکہ وہ خود کتنی بدگمان ہو گئی تھی، اس سے چڑھنے لگی تھی، حسد محسوس کرنے لگی تھی، جبکہ قصور اس کا بھی تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا شوہر کیا پسند کرتا ہے، اس کے کیا شوق اور کیا موڈ ہے، لیکن نہ کہ بداندیش لڑکیاں یہ نہیں سوچتی، وہ بھی ناسمجھ تھی، لیکن اب اسے ناسمجھی کا ثبوت مزید نہیں دینا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلطی پر تھی، لیکن اب وہ اپنی اس غلطی کا تدارک ضرور کر دے گی۔ مانتا ہوں کہ مجھ سے بھی کچھ لاپرواہی ہوئی، لیکن ارسلان نے کہا تو فاریہ نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن یہ ارسلان بھائی کہ آپ دونوں کو ہی اپنے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، زندگی اس طرح سہل ہوتی ہے ورنہ بڑی مشکل۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگی۔ ارسلان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن وہ اپنے اس دل کا کیا کرتا جو رہ رہ کر آج کل اسے اپنے غلط فیصلے کا احساس دلا رہا تھا؟ اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ کاش میں نے جلد بازی سے کام نہ لیا ہوتا، تو اس نے سوچا، تو تم میرا نصیب بھی بن سکتی تھی، لیکن آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔